السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. کیا بولیں گے؟ تقبل اللہ منا ومنکم. کتنی اچھی دعا ہے یہ، کیونکہ اصل عید تو اسی وقت ہے نا جب جو کچھ کیا وہ قبول ہو جائے انشاءاللہ. تو سورۃ فاتحہ سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عید کا تہوار امت مسلمہ کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عید کے موقع پر جب انصار کی کچھ بچیاں نظم گا رہی تھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس سے روکنا چاہتے تھے. اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو نہیں روکو، ہر امت کا ایک تہوار ہے اور عید ہمارا تہوار ہے. تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو ایک نظم دکھانا چاہتے ہیں. ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آوری کے موقع پر انصار کی بچیوں نے خوشی اور مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے یہ پڑھی تھی. اور یہ نظم یوسف اسلام صاحب کی آواز میں ہے اور دف کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر مدینہ کے شہریوں کو پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ روزانہ مدینہ کے پہاڑوں پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے. عورتیں، مرد، بچے سخت دھوپ میں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے. ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا بے چینی سے انتظار تھا. اور جب وہ مبارک اور تاریخی دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر مدینہ کے گلی کوچوں میں تقدیس و تحمید کے کلمات گونج رہے تھے. انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں. ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا. کیا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا. ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا. تو آئیے دیکھتے ہیں. اوکے، کچھ باتیں کر لیتے ہیں میرے خیال ہے مشینوں سے نکل کر. امید ہے آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا، کیونکہ قرآن کے ساتھ رمضان اور قرآن کے بغیر میں بہت فرق ہوتا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ جی، میرا رمضان کیسا گزرا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا، بہت پرسکون تھا. میں ہر روز سوچتی تھی آج کوئی تو مخالفت آئے، کوئی تو اعتراض کرے، کوئی تو کریٹیسزم آئے، کوئی تو کچھ کہے. ہر روز اسی انتظار میں ہوتی، کیونکہ یہاں کراچی میں 3 سال رہ کے عادت ہو گئی ہر روز ایک اعتراض سننے کی، ہر روز مخالفت کی کوئی بات سننے کی، ہر روز کوئی پریشان کن چیز دیکھنے کی. لیکن اس پورے مہینے میں اٹ واز سو پیسفل. الحمدللہ لوگ سنتے تھے اور ایکسپٹ کرتے تھے اور خلاص دلیل سے بات ہوتی تھی اور بس. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ فرق کیوں ہے. تھوڑا سا فرق یہ کہ جو لوگ پاکستان سے نکل کے ذرا باہر جا کے رہتے ہیں وہ اور بھی کلچرز کو دیکھتے ہیں، اور بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، تو شاید ان کے ذہن کچھ وسیع ہو جاتے ہیں. مثلا آپ لوگوں میں سے جو لوگ عمرے پر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عمرے پر اور یہاں بھی اگر آپ نے رمضان میں حرم کی تراویح وغیرہ دیکھی ہو تو نماز پڑھنے کے کئی طریقے ایک ہی امام کے پیچھے جاری ہوں گے. کوئی ہاتھ نیچے چھوڑے ہوئے ہے، کوئی باندھے ہوئے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ زیادہ اوپر اٹھا رہا ہے، کوئی نیچے اٹھا رہا ہے، اور سب ایک جگہ پر کھڑے ہیں. پھر اسی طرح افطار کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عربی بیٹھا ہے، کوئی مصری بیٹھا ہے، کوئی سب ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو میں اس کو دیکھ کے یہ سوچتی تھی کہ اگر یہاں ہو سکتا ہے تو ساری دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم سب ایک دوسرے کو قبول کرنے والے اور برداشت کرنے والے اور معاف کرنے والے ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ اسلام کا یہی ایک کلچر جو ڈے 1 سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کیا تھا، کہ جس میں سلمان فارسی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، اور صہیب رومی بھی ہیں، اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مختلف قبائل سے جو آپس میں خون خوار جنگوں میں مصروف تھے. وہ سب ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے والے تھے. یہی تو اسلام کی اصل اسپرٹ ہے، اسی سے دنیا میں امن ہوتا ہے. اور اگر یہ چیز نہ آئے تو سمجھے پھر اسلام صرف نام کا ہے، کیونکہ روح کے بغیر تو کوئی بھی چیز صرف خالی خولی الفاظ اور نعرے ہیں نا، دعوے ہیں.
اور حالانکہ وہاں پر جو آڈینس تھے یا کراؤڈ تھا وہ یہاں سے زیادہ مختلف تھا. بہت سے انڈین مسلمز، کچھ بنگلہ دیشی، کچھ سری لنکن، جن لوگوں کو اردو سمجھ میں آتی تھی انہیں سننے کی حد تک ہر طرح کے لوگ تھے. اور میرے لیے تو ایک طرح سے ہالیڈیز تھی، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا رہا. یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بس چلے تو وہاں بھی شروع کر دیں، لیکن قانون اجازت نہیں دیتا. قانون بھی سخت ہے اور عدل بھی ہے، اور اس کا مجھے وہاں جا کے ایکسپیرینس ہوا کہ وہاں بھی ہمارے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے کچھ کمی نہیں کی ہمارا پیچھا کرنے میں. اگر چاہیں تو میں ہلکا سا ایک تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں جو کچھ ہوا، تاکہ ٹھیک ہے، اگر تھک جائیں تو پھر مجھے بتا دیجیے. ایسا ہے کہ جب ہمارا جانے کا ہوا تو کراچی ایئرپورٹ پہ ہم لوگ سب جمع تھے، جو بھی ہماری ٹیم کے ممبرز تھے. اس میں 2 میرے بچے تھے اور ادریس صاحب تھے، میں تھی، ایک ممبر ٹیم کی اسلام آباد سے تھیں، ایک یہاں سے تھیں، اور وقار صاحب تھے ریکارڈنگ کے لیے، اور سپورہ تھی یہاں سے میرے ساتھ. تو ہم میرے خیال ہے کتنے 8 لوگ تھے شاید، جی 8 لوگوں پر مشتمل ٹیم تھی. تو جانے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے جو خواتین تھیں ایک جگہ پر بیٹھی اور ہم نے 3 دعائیں مانگی. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت اس کام میں اپنے لیے خالص کر لیں. نمبر 2 جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے. اور نمبر 3 یہ کہ اس سارے کام کا ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے. یہ ہم نے بیٹھ کے سنجیدگی سے اس کے اوپر دعا کی، اور اس کے بعد ہم نے اپنا سفر شروع کیا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب سفر کا مرحلہ اور آخرت کی یاد بہت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، خاص طور پہ جب سامان دلتا ہے اور ایک پاؤنڈ جو ہے وہ یا کے جی جو ہے وہ تولا جاتا ہے کہ زیادہ ہے یا کم ہے. وہاں پر کچھ لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو وہ احرام باندھے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کے بہت حسرت آئی کہ یہ لوگ اللہ کے گھر میں جائیں گے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے. پھر تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی وہیں جاتے، لیکن اب ہم بندوں کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. تو دل سے یہی دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت کو قبول کر لے، اگر ہمارا بس چلے تو ہم بھی وہیں پہنچیں، کیونکہ اپنے ذات کے مزے کے لیے اور سکون کے لیے تو زیادہ خوشی ہوتی وہاں جا کر. خیر وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایئرپورٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے صورتیں جو تھیں وہ چھاپ کر ایسے ہی چھوڑی ہوئی تھیں. تو مجھے وہاں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ آئندہ جب میں ٹریولنگ کے لیے نکلوں تو اسی طرح لاؤنج میں چند ایک دعاؤں کے کارڈ یا کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں چھوڑ دوں. یہ باتیں میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئندہ کبھی آپ ٹریول کریں تو ان ہماری غلطیوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگے اس میں جو دین کے فائدے کی ہو تو آپ بھی اس کو کر سکیں. پھر یہ تھا کہ میں 92 میں ایک دفعہ شاید گئی تھی حج پر. تو آپ کو معلوم ہے کہ حج فلائٹس ایک تو بزی بہت ہوتی ہیں، اور وہاں پر کسٹمز پہ وہ جو امیگریشن پہ روکتے ہیں لوگوں کو، بیٹھے رہتے ہیں حاجی، بیٹھے رہتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے امیگریشن کرتے ہیں تو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا جہاز جب لینڈ ہوا تو اسی طرح لائنوں میں لوگ کھڑے کافی دیر. اتنے میں انہوں نے زور سے آواز دی ڈاکٹر محمود غازی، اور پیچھے سے کہیں انہیں نکال کے تو فوراً 1 منٹ میں کراس کر باہر لے گئے. مجھے تو دیکھ کے بڑی حسرت آئی. میں نے کہا یا اللہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، تیرے کچھ بندے ایسے ہی بے حساب نکال لیے جائیں گے اور ان کے لیے آواز آئے گی کہ فلاں آئے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. یا اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے. یعنی ایک سین آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ لائنوں میں جکڑے پکڑے کھڑے ہیں اور اتنے میں ایک شخص کو لوگ آتے ہیں اور نکال کے لے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن فرشتے بھی ایسے ہی نکال کے لے جائیں گے ان کو. تو ان پچھلے 2-3 سفروں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیز مجھے دکھائی کہ جیسے کینیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دروازے سے جہاز کے نکلی تو وہیں پر مجھے ریسیو کر لیا گیا. تو یہاں بھی جو ہی ہم جہاز سے نکلے تو آگے ریسیو کرنے والے لوگ موجود تھے، اور وہ فوراً ہی ہمیں اسی طرح فوراً باہر نکال کے لے گئے. کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں. اس وقت پھر یہی دعا ہوئی کہ اللہ ہم نے تو آخرت کے لیے دعا مانگی تھی. وہ سین مجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ جو 92 کا تھا. تو میں نے کہا یا اللہ میں تو آخرت کے لیے مانگی یہ دعا کہ مجھے آخرت میں اسی طرح بے حساب بس یوں نکال کے لے جانا، لیکن تو نے دنیا میں بھی بارہا یہ دکھایا ہے. اب بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم آرام سے پہنچ گئے. جو اپارٹمنٹ ہمارے لیے تھا الضیافہ اس کا نام تھا، بہت اچھا پرسکون سی جگہ تھی. اور اتفاق یہ کہ اس سے نیکسٹ بلڈنگ جو تھی وہ رینیسانس ہوٹل کی تھی جہاں پر ہمارا درس ہونا تھا، تو بالکل واکنگ ڈسٹینس تھا. تو وہ روز کی جو گاڑیوں کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور یہاں خاص طور پہ ٹریفک میں پھنستے ہیں، وہاں بھی ٹریفک کم نہیں ہے
تو اللہ نے اس سے بچا لیا. کیونکہ ایک تو قدم جو اپنے چل کے انسان جاتا ہے ان کا اپنا ایک اجر ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ انسان اگر قرآن پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ اپنی جگہ پہ خاموشی کے ساتھ پہنچتا ہے اور کوئی پریشانی راستے میں ایسی نہیں ہوتی کہ ہائی ٹریفک جام ہوگی, تو وہ سارا خوف سے ایک مزاج بگڑنے لگتا ہے نا. لیکن جب آپ ایک اپنے اس میں نکلتے ہو, دعا مانگ کے, پڑھ کے, سکون کے ساتھ, خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنے اون پہ جا کے بیٹھتے, تو اس وقت پڑھانے کی فیلنگ پھر ایک پرسکون اور طرح کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت آسانی کی. شام کو اسی دن جو لوگ وہاں کے جو کمیٹی تھی جنہوں نے سارا کچھ ارینج کیا تھا, ان کے ساتھ ایک جگہ پر ڈنر تھا, کسی نے اپنے گھر میں سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا. ان سب کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اب کرنا کیا چاہیے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ آئیں ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو اپنا تعارف کراتے ہیں, کیونکہ میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو پہچانتی ہوں, کچھ کو نہیں پہچانتی, اور اسی طرح آپ لوگ میری ٹیم کو نہیں پہچانتے. تو میں چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہیں, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اکٹھے کہیں جاتے ہو اور ایک شخص کو بہت امپورٹنس مل رہی ہے اور دوسرے اگنور ہو رہے ہیں, تو مجھے یہ بات کبھی اچھی نہیں لگتی کہ میرے ساتھ اگر میرے ٹیم ممبرز ہیں تو ان کو اہمیت نہ دی جائے اور صرف مجھے ہی دی جائے. تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کون کیوں آیا ہے, کس کام سے آیا ہے اور کیا کرتے ہیں. تو ہلکا ہلکا میں نے ان لوگوں کا سوائے اپنے بچوں کے تعارف کرا دیا. مجھے اپنے بچوں کا تعارف کرانا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ میری وجہ سے پہچانے جائیں یا ان سے کوئی بھی محبت کرے تو میری خاطر کرے. یہ خود آگے بڑھیں اور خود اپنے لیے اپنا عمل خود کریں, دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی, کیونکہ آخرت میں بھی میں تو ان کے کام نہیں آ سکتی, ان کا اپنا کیا ہی ان کے کام آئے گا. تو اس لیے میں ہمیشہ اگنور کر جاتی ہوں ایسی جگہوں پہ ان کو کہ یہ خود آگے بڑھیں اور سیکھیں کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے. بہرحال اس سے یہ ہوا کہ وہ 1 گھنٹہ تقریباً بہت اچھا ہمارا گزرا. ہر ایک سے میں نے ان کا بھی ڈیٹیل میں تعارف لے لیا, تو مجھے پتہ چل گیا کہ کون کیا پڑھا ہوا ہے, کیا کرتا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں اچھی طرح تو مل کر کام کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اگر آپ پہچانتے نہیں, اور دین ہمارا جو ہے وہ انسانیت کا احترام سکھاتا ہے نا, انسانوں کی محبت دیتا ہے, اور اگر آپ کو بندوں سے محبت نہیں اور بندوں کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں, تو پھر آپ جتنا مرضی علم رکھتے ہوں, جتنے مرضی قابلیت رکھتے ہوں, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. تو ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں, خواہ مجھے کوئی سلام کرے یا نہ کرے, خواہ مجھے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے, خود آگے بڑھ کر ان سے جو ہے ان کو اپنے دل میں جگہ دوں. اور اگر میں نے اپنے دل میں ان کو جگہ دی تو آٹومیٹکلی وہ بھی میری بات سنیں گے, اور اس طرح کام زیادہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پہلے ہی دن سب کا تعارف ہو گیا, جن لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا, تو اس سے کافی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. پھر یہ تھا کہ رات کو ہم واپس اپنے ہی اپارٹمنٹ میں آ گئے, اور اگلے ہی دن شام کو پہلی کلاس تھی. آفٹرنون میں پہنچے تھے, اس آفٹرنون میں تھوڑا سا ہم انہیں لوگوں سے ملے ملائے, اور اگلا دن جو تھا مارننگ سے اس میں پھر تیاری شروع کی. میں نے اپنے آپ کو مینٹلی, اور ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی نیا پروگرام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے میں خصوصی نفل پڑھتی ہوں, دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں. شام میں تھا پہلا پروگرام, کیونکہ ویکنڈ تھا. مجھے یہاں یہ بتایا گیا کہ دیکھیں آپ ویکنڈ پہ کوئی پروگرام نہ کریں, یہاں کوئی نہیں نکلتا, سب سوتے ہیں. میں نے کہا نہیں, اوور دا ایئرز میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ویکنڈ پہ کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو اپنی جاب سے اور کاموں سے پھر فرصت مل جاتی ہے. تو میں نے زبردستی یہ جمعے کے دن پروگرام رکھا کہ نہیں ہوگا, ہم پارا نہیں شروع کرتے لیکن رمضان کی انٹروڈکشن دیتے ہیں. تو الحمدللہ پہلا جو درس تھا اس میں بہت ہی اچھا رسپانس تھا, اور رمضان کا سارا کہ کیا کرنا چاہیے اس میں نے اس کو 2 حصوں میں بانٹا. وہ انشاءاللہ کتاب کی شکل میں آئندہ رمضان تک امید ہے کہ تیار ہو جائے گا. کیسٹ میں نے بھیج دی تھی اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے. اس میں نے 2 چیزوں پہ فوکس کیا کہ رمضان میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہو اور بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو. تو ان 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لیکچر دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جو ہی سب لوگ سلام دعا کر کے, کیونکہ کئی پرانے جاننے والے بھی تھے, کچھ اسٹوڈنٹس بھی, ایکس اسٹوڈنٹس بھی, کچھ سلام دعا کر کے سب چلے گئے. تو میں اپنا جو ریکارڈنگ روم تھا اس میں آئی, تو میں نے وقار صاحب سے پوچھا کوئی آپ کو مشکل تو نہیں ہوئی, سب ٹھیک جا رہا ہے, کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے. تو اتنے میں ایک خاتون بہت شرماتی اور ڈرتی آئی, تو کہنے لگی کہ وہ ایک خاتون ہے, وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں, تو آپ ان کو مسلمان کر دیں. تو میں نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا, میں سب کے سامنے ان کو مسلمان کرتی تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ بھی سیکھ لیتے. خیر میں نے ان کو لے کر بیٹھی, وہ سری لنکن تھی, اور کہنے لگی کہ ساری بات چیت ہوئی. خیر میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا. جب کلمہ پڑھوایا تو ان سے لفظ محمد نہیں بولا جا رہا تھا. اس وقت مجھے اتنی قدر آئی, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی جگہ پیدا کیا کہ یہ لفظ بولنا ہمیں
کچھ مشکل نہیں لگتا. تو میں نے 2-3 دفعہ اس کو ریپیٹ کرا کے, کیونکہ وہ منہ سے نہیں نکل پا رہا تھا اس کے. میں نے کہا کہ کتنی مشکل ہے کہ جو اسٹیپ 1 ہے اس کا ادا کرنا بھی ایک بچے سے زیادہ مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. تو بدھسٹ تھی بیسیکلی. خیر مجھے بہت ہی خوشی, مجھے لگا کہ جیسے میرا یہاں آنا جو ہے, اگر میری وجہ سے یا میرے ہاتھوں اگر پہلے ہی دن یہ کام اللہ نے لے لیا تو اٹ مینس کہ انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی اس میں. خیر بعد میں بھی وہ آتی رہی, کیونکہ اس کو صرف جمعے کا دن ہی اس کا فارغ ہوتا ہے. کام کرتی تھی وہ 6 دن ہفتے میں. تو عید کے دن مجھے فون کیا اور وہ اتنی تھینک کر رہی تھی کہ آپ نے میری ہیلپ کی. میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, صرف ایک کلمہ پڑھوایا, میں نے کیا کیا ہے. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ہر انسان کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے پھر آسان کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ کہ ہمارا پھر دورہ قرآن شروع ہوا, اور وہاں پر چیزیں آپ اپنے اس پہ اون پہ نہیں کر سکتے, آپ کو گورنمنٹ کی پرمیشن بہت سی جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں بر وقت یہاں اناؤنس بھی نہیں کر سکی تھی کہ مجھے جانا ہے, کیونکہ کچھ 6 مہینے سے پروسیجر چل رہا تھا وہاں پر. وہاں کی جو ریلیجس منسٹری ہے اس کے ساتھ جو ہماری وہاں کی کمیٹی تھی پاکستانی ویمن کی, کہ پراپرلی اجازت ہو سب, ورنہ یہ ہے کہ کوئی جا کے شکایت کرے تو خواہ میں عین بیچ میں وہ کام خراب ہو. اور ویسے بھی اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے قوانین کا آپ کو احترام کرنا چاہیے, اور لیگل طریقے سے ہی یا جائز طریقے سے کام کرنے چاہیے, چاہے دین کا کام بھی ہو, تو ناجائز طریقہ نہیں کوئی اختیار کرنا چاہیے. پہلا جب درس تھا تو ان کے جو ریپرزینٹیٹیو تھی وہ آئیں اور انہوں نے ویلکم کیا ہماری ٹیم کو اور پروگرام کو, اور چھوٹی سی دعا کی پہلے پارے کے دن. پھر اس کے بعد دوسرے یا تیسرے روزے میں ان سے ملنے کے لیے جوابی وزٹ میں نے کیا ان کو. تو انہوں نے مجھے کاغذوں کا پلندہ پکڑایا, کہنے لگی کہ یہ آپ کی کنٹری سے ہمیں ملا ہے, یہ آپ کے خلاف فتویٰ ہے, اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے, اور اخبار کا وہ جو تھا سارا فوٹو کاپی اور اس کی ٹرانسلیشن, اور بیچ میں کچھ لوگوں کے ایڈریسز اور نمبرز اور پتہ نہیں کیا کیا دیے ہوئے تھے کہ اگر آپ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کال کر کے ان کے بارے میں معلومات کریں. تو میں جب یہاں ہوتی ہوں تو میں ان چیزوں کو ہنس کے ٹال دیتی ہوں نا, تو وہاں بھی میں خاموش ہو گئی. لیکن ہوا یہ کہ مجھے صرف تھوڑی سی جو سبکی محسوس ہوئی وہ یہ کہ اس نے کہا دس از فرام یور کنٹری. مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے ہم کیسے ملک میں رہتے ہیں, آپس میں تو یہاں جو کر لیں, جیسے ہوتا ہے نا ایک گھر میں رہتے ہوئے آپس میں لڑ جھگڑ لیں, لیکن جب آپ کسی دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے اگر آپ کی لڑائی جھگڑے کھولیں تو وہ بھی بے عزتی کی بات ہوتی ہے. تو میری ذات کی بے عزتی کی نہیں, ہمارے ملک کی بھی, اور اوور آل جو کرتے ہیں ان کی بھی, اور سب جب آپس میں اختلاف ہوتے ہیں یا ان کو آپ دوسروں کی طرف لے جاتے ہیں تو سارے ایک ملک کی ریپرزینٹیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اس کو بہت نارمل لیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے دے دیجئے, میں دیکھ لیتی ہوں. کہنی بٹ بلیو می, اس نے مجھے اسی وقت اپریشیٹ کرنا شروع کیا کہ میں نے آپ کی کیسٹ سنی, کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اردو کافی سمجھ میں بھی آتی. ہم نے جب پروگرام کی شروع میں بات کی تھی تو سارے کیسٹس کے سیٹ وغیرہ دیے تھے کہ آپ سن لیں, جو ایکٹیویٹیز ہوتی وہ, یہاں کی کچھ تصویریں تھیں جو اخباروں میں آتا رہا تھا شروع میں, جو کراچی میں جب میں آئی ہوں کچھ وہ چیزیں ہم نے پہلے سے دی تھی کہ یہ ہے, ہم آپ اچھی طرح دیکھ لیں اجازت دینے سے پہلے. اور مجھے پتا تھا کیونکہ مجھے کینیا کا تجربہ ہو چکا تھا کہ وہاں پر ایئرپورٹ پہ جو ویزا میرا کینسل کرایا گیا تھا. تو خیر اب ہوا یہ کہ وہ الٹا مجھے تسلی دینے لگی, ڈونٹ وری, بالکل کوئی مسئلہ نہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, وی جسٹ اگنور دس. اور اس طرح اس نے سارا معاملہ کیا. اور پھر اس کے بعد ایک لیٹر جو مجھے دیا گیا تھا کہا کہ ایز لانگ ایز یہ لیٹر اب ایشو آپ کے نام جو ہو چکا ہے, فیل فری, اور کوئی خوف کی ایسی بات نہیں, آپ اپنا کام کریں. تو اس پر الحمدللہ اصل بھروسہ تو اللہ ہی کی ذات پر ہے, لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی غیب سے مدد کرتے ہیں, کہاں کہاں سے آپ اپنا کام لیتے ہیں. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو شاید جینا دوبر کر دیں. لیکن مجھے اس وقت جو فیلنگ تھی وہ بالکل وہی تھی جو حبشہ کے ملک میں مسلمان گئے تھے اور پیچھے سے قریش کے لوگوں نے بھیج دیے تھے شکایت کرنے والے. اس زمانے میں فیکس نہیں تھا, فون نہیں تھا, تو لوگوں کو بھیجنا پڑتا تھا. تو اس وقت وہ کام دوسری چیزیں کر رہی ہیں. اور اس وقت حضرت جعفر نے جو سورت مریم پڑھی تھی اور پھر جس طرح مسلمانوں کو وہاں پروٹیکشن ملی, تو بالکل مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے
اگر اپنے ملک میں پروٹیکشن نہیں دی گئی تو وہاں کے لوگ الٹا پروٹیکٹ کرنے لگ گئے کہ آپ فکر نہیں کریں اور آپ اپنا کام کریں، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتائیں. تو میں نے کہا اللہ کی شان ہے، جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی سنبھال لیتا ہے. بس یہ کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رات کو بہت قریب ہی ہمارے ایک مسجد تھی، ان کی قرات بھی ہم جو قاری صاحب وہاں پڑھاتے تھے ان کی لے کر آئے ہیں، ایجپشن ہے بیسیکلی. تو اس مسجد میں جو چیز مجھے نظر آئی وہ اتنی زبردست تھی کہ جس کو میں آئیڈیلائز کرتی تھی کہ مسجد ایسی ہونی چاہیے نا. مسجد کے جو امام صاحب تھے ہر تھوڑی دیر کے بعد، جیسے 2 تراویح کے بعد ایک اچھی سی بات کوئی سناتے، کوئی جوک سناتے. کوئی جوک سے مراد یہ کہ اصلاح کے لیے، کہ صفیں برابر کرنے کے لیے، یا جیسے تھک رہے ہیں لوگ، پہلا روزہ ہے، پہلی تراویح اور اتنا لمبا لمبا قیام، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے بیچ بیچ میں تربیہ کی باتیں، اٹھتے بیٹھتے. بیچ میں ہوا یہ کہ لوگ بہت زیادہ آ گئے اور مائک کا سسٹم میں کچھ خرابی ہو گئی، تار میں کچھ، لیکن ان سب چیزوں کو اتنا نارملی انہوں نے لیا. تو میں نے کہا کہ اس طرح کے ہوتے ہیں نا مسلمان کے. مسجد کے اندر بھی وہ ایک خوف والی کیفیت نہیں ہے، اور نہ ہی ڈرانے والی، اور نہ ہی کوئی بھگانے والی، بلکہ سب ویلکم ہے، سب کے سب ویلکم. اچھا، اسی طرح خواتین کو میں نے دیکھا اتنی زبردست صف تھی جو ہمارے ہاں کبھی بھی نظر نہیں آتی خواتین میں، کیونکہ کبھی بنی ہی نہیں اور نہ ہی اجازت ہے بنانے کی، اس لیے مشکل ہوتی ہے. تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ ہر روز وہاں چھوٹے چھوٹے لیفلیٹس اور چھوٹی چھوٹی بکلیٹس جن کے اندر بہت اچھی اوتھینٹک انفارمیشن ہوتی تھی، ہر روز لوگ بانٹتے تھے. ہر روز پانی لا کے بانٹ رہے ہیں، کبھی کچھ دے رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں آتا ہے نا کہ کانا اجود الناس، کانا اجود الناس، یعنی سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے. اور رمضان میں تو تیز آندھی سے زیادہ سخاوت کرتے تھے. یہاں پر بھی ہوتی ہے سخاوت، لیکن اس طرح مجھے نظر نہیں آتی تھی. لیکن وہاں جس طرح سخاوت ہوتی تھی کہ جیسے کتابیں بانٹ رہے ہیں، ایک دن کیسٹ بانٹ رہے ہیں، اگلے دن کچھ اور بانٹ رہے ہیں، اگلے دن کچھ اور، یعنی کوئی جان پہچان ہے یا نہیں، اتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں اور سب کے لیے وہ بغیر کسی فرق کے. حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی بانٹی جا رہی بانٹی. ہم نے اتنا بڑا ہمارا وہ بھر گیا فولڈر میں لے کر آئی ہوں ساتھ ان آئیڈیاز کو کہ انشاءاللہ یہاں بھی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن، وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ. جیسے یہ نماز با جماعت کا ہم نے ایک چھوٹا سا پمفلٹ، یہ رمضان میں 2-3 جمعہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ دیکھا ہوگا. اسی قسم کی چیزیں تھی. تو ایک دن شکر پہ تھا، ایک دن صبر پہ تھا، اور تھا کچھ نہیں اس میں، آیات اور احادیث، یعنی ڈائریکٹ میسج اور یا کوئی واقعہ. تو بہت اچھا مجھے لگا کہ اس سے مجھے پتا چلا کہ عوام اس طرح ایجوکیٹ کی جاتی ہے. اگر ہماری مسجدوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دی جائیں کہ ہر روز جو بھی نمازی آ رہے ہیں پڑھنے کو، اگر ان کو صرف اتنا ایک چھوٹا سا ورقہ، کچھ زیادہ نہیں لکھا ہو، کوئی چھوٹی سی بات، چھوٹا سا میسج، اگر وہ سب کو دے دیا جائے، اگر ٹھیک ہے آدھے لوگ نہ بھی پڑھیں، جو پڑھیں گے ان کو کوئی بات تو پتہ چلے گی. اور یہ کام تو صدقہ جاریہ کا کام ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک چھوٹا سا میسج پڑھا، اس پر وہ عمل کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں چینج آ گیا، تو چھاپنے والے کے لیے، بانٹنے والے کے لیے کتنا زبردست ثواب ہے. وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو پیچھے اگر اس کی کوئی کتاب پڑھ کے یا کوئی کاغذ پڑھ کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کتنی نیکی کا کام ہے. لیکن ہمارے ہاں عموماً ان چیزوں کا رواج کم ہے. اگر بانٹتے بھی تو وظیفے وغیرہ کی کتابیں یا اس طرح کے جو چیزیں وہ بانٹتے ہیں، لیکن کچھ تعلیم کی چیز جو ہے وہ کم ہی بانٹی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا 2 تراویح کے بعد کسی خاتون نے بیچ میں کہا کہ لازم الاستغفار، تو سب عورتوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا. یعنی ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا وتواصوا بالحق، اس کی عملی تصویر کبھی نظر نہیں آتی ہمارے ہاں. وہاں یوں فیل ہوتا تھا کہ عملی طور پر لوگ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد دہانی کراتے ہیں، چلیں یہ کر لیتے ہیں، چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں، چلیں یہ کر لو. اس سے آپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے. ہاں، اور کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا تھا. پھر اسی طرح جیسے مثلا میں نے دیکھا کہ ایک خاتون نے کوٹ اس طرح پہنا ہوا تھا، ان کا جو عبایا ہوتا ہے وہ کھسک کے پیچھے ہو گیا، یہاں سے تھوڑی سی گردن نظر آ رہی تھی. تو پیچھے والی نے بہت پیار سے اس کو ہاتھ لگا کے کہا کہ دیکھو یہ اوپر کر لو. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ذرا کسی کو اگر کوئی کہہ دے تو ایک شامت آ جاتی. اس میں یہ تھا کہ مدرز روم اوپر بنا ہوا تھا اور اس میں بچوں والی مائیں جو تھی وہ الگ پڑھتی تھی نماز، اور بچے ادھم مچا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں اور پھر ساتھ سن رہے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بچے نہیں مسجد آئیں گے تو ان کو تو مسجد کا نہیں پتہ چلے گا. ماں آئی ہے، بچے کو اٹھا لائی، کچھ سن رہے، اور آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ مجھے شاید جس نے سورۃ طٰہٰ تھی 16ویں 17ویں روزے میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پر
جو بچے تھے وہ بھی جیسے عادی نہیں ہو جاتے, وہ یوز ٹو ہو گئے اس پلیس سے, اب گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن اس طرح شور ہنگامہ نہیں جیسے ابتدا میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو ایک دو چیزیں ساتھ کہی تھی کہ ہم چونکہ مصروف ہیں اور کام کرنے میں, یعنی رمضان پروگرام میں مصروف ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ کلاس ہوتی تھی, پھر بعد میں میٹنگ ہوتی تھی, اگلی باتوں کے بارے میں پلاننگ ہوتی تھی, تو ایسے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ذاتی عبادات متاثر ہو جاتی ہیں. اور یہ آپ سب کو آئندہ کے لیے میں نصیحت کروں گی کہ دین کی خدمت کریں, سوشل ورک کریں, کچھ بھی کریں, لیکن ذاتی عبادت کو متاثر نہ ہونے دیں, کیونکہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں تو آپ آگے وہ انرجی ٹرانسفر نہیں کر سکتے, لوگوں کو نہیں وہ کچھ دے سکتے اگر آپ خود خالی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سب کچھ کریں, لیکن اپنی ذاتی تلاوت, اذکار, نوافل جیسے اشراق کے ہیں, تراویح کے ہیں, ان پہ فرق نہ پڑے. اور میں نے ان سے کہا کہ بیچ بیچ کے وقفوں میں آپ لوگ تلاوت کرتے رہیں اپنا پارا وغیرہ پورا کرنے کے لیے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جم کے بیٹھے ہیں, کام آپ کو پڑھنا ہے, نہیں پڑھ پائے تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو رہ گیا کوئی بات نہیں. نہیں, چھوڑنا نہیں, کسی اور وقت میں اپنا ٹارگٹ مقرر کر کے اس کو پورا ضرور کرنا ہے. مثلا اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ 1 پارا روز کرنا ہے تلاوت کا, ناظرہ پڑھنے کا, تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اپنے مقرر وقت پہ آپ نہیں پڑھ پائے تو بعد میں کوئی بھی کام کرتے وقت اس کو ساتھ ساتھ پڑھ کے اسے مکمل کر لیں. پھر اسی طرح یہ تھا کہ میں نے کوسچن آنسر سیشن ویکینڈ پہ رکھے تھے, اس میں لمبے ٹائم میں لگاتی تھی, کیونکہ لوگوں کا تھوڑا سا وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بہت سی خواتین ایسی تھیں کہ بچے ان کے اسکول سے آتے تھے تو انہیں اس سے پہلے گھر ہونا ہوتا تھا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اپنا ملک ہے, کہیں کوئی رشتہ دار بھی ہیں, کہیں سالہ سال سے آپ رہ رہے ہیں, نیبرز کے ساتھ بھی جان پہچان ہے, نیبرز نے آپ کے بچوں کو لے لیا, آپ نے ان کے بچوں کو لے لیا. لیکن جو لوگ دوسرے ملک میں جا کے رہتے ہیں, بعض اوقات ان کے اپارٹمنٹس میں کوئی ایک بھی پورے طرح جاننے والا نہیں, بچے 1 منٹ بھی دروازے کے آگے اس طرح ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے, تو ہمیں ایک سرٹن ٹائم پہ فوراً ختم کرنا ہوتا تھا. اس میں پھر سب لوگ رک نہیں سکتے تھے, لیکن ویکینڈز پہ تھرسڈے اور فرائیڈے کو لوگ رک جایا کرتے تھے. تو اس میں الحمدللہ کافی لمبے ہمارے کوسچن آنسر کے سیشن ہوئے, اور جتنے بھی اختلافی مسائل جن پہ یہاں پر بہت ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر جو کچھ میں یہاں بتاتی ہوں وہی وہاں بتایا. ظاہر ہے کہ دین تو ایک ہے, لیکن لوگ سنتے تھے اور کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے, اور ماننے کے موڈ میں ہوتے تھے. یہاں مجھے یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ جب آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے تو لوگ ماننے کے موڈ میں نہیں ہوتے, انکار کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب ہمارے 10 پارے ہو گئے تو بیچ میں اوقاف کے کچھ لوگ آئے جو وہاں کے چیئرمین تھے, یا مجھے ان کے عہدے یاد نہیں, ایک ایجپشن تھے اور ایک لوکل تھے. انہوں نے آ کر کچھ اسپیچز وغیرہ دی اور ویلکم کیا ہم سب کو, اور پروگرام کو اپریشیٹ کیا, کیونکہ بائی دا ٹائم نیوز پیپرز وغیرہ میں بھی جا رہا تھا اور ان کو فیڈ بیک مل رہی تھی, کیونکہ ہاٹ لائن جو تھی اوقاف کی وہ اتنی زیادہ بزی ہو گئی لوگوں سے انکوائریز وغیرہ کے سلسلے میں, ان کو پتہ چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اور انہوں نے آ کے پھر کچھ میسیجز دیے. اس میسج کو پھر میں نے بعد میں لوگوں کو اردو میں بتایا, کیونکہ ان کی اسپیچز عربی میں تھی. اور اس میسج میں یہ تھا کہ خواتین کی تقریباً 5000 کے قریب تعداد ہے دبئی کے اندر جو اوقاف سے رجسٹر ہوئی ہیں مسلمان کنورٹ ہونے کے بعد اوور دا ایئرز. اب ان نو مسلم خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہیں والنٹیئرز چاہیے. اس میں 2-3 طرح کی مدد, جیسے مالی مدد بھی, جیسے علمی طور پر بھی مدد دینا. اب مثلاً یہ لڑکی جو مسلمان ہوئی اس سے محمد کا لفظ نہیں بولا جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے یہ تھا کہ اب اس کی نماز کا کیا ہوگا, اب کون سکھائے. 6 days وہ کام کرتی ہے, صبح شاید 8 بجے سے 6 بجے تک, یا کچھ کافی لمبے آورز تھے اس کے. شام میں وہ کس کے پاس جائے, کوئی ایسا اسکول مدرسہ اس کے قریب نہیں کہ جس میں جا کر وہ سیکھے, اکیلے وہ سیکھ نہیں سکتی. کام کے دوران ایسا کوئی, ہمارے ہاں تو یہ تھا نا کام میں اتنی گپ شپ ہو رہی ہوتی, تو وہاں اس طرح کا کلچر نہیں ہے, کام وہ خوب لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ویکینڈ پہ اگر کوئی ہو, تو میں نے پھر ایک آئیڈیا دیا لوگوں کو کہ آپ خواتین ایک نیو مسلم خاتون کو اڈاپٹ کر لیں. اگر مثلاً ایک خاتون مسلمان ہوئی تو کوئی ایک اس کے ساتھ, جیسے انصار اور مہاجرین میں ایک بھائی چارے کی کیفیت ہے, تو آپ ان کو مہاجرین سمجھیں کہ دین میں نئے ہیں, اور ان میں سے ایک کو آپ لے لیں, ان کے مسائل سنیں, ان کو مورلی انکریج کریں, ان کو نماز سکھا دیں, ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیں, لیکن ان کو جیسے اپنی فیملی کا ایک حصہ تھوڑا سا بنا لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کو ایک مورل سپورٹ ہوگی, کیونکہ کچھ خواتین کو
جب وہ مسلمان ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ نکاح باقی نہیں رہتا, ایک کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا. پھر اس گھر میں اگر وہ رہتی ہیں تو کھانے میں حلال حرام جو ہے بہت سی ایسی چیزیں جو مسلمان کو نہیں کھانی چاہیے وہ اگر گھر میں پک رہی ہیں یا استعمال ہو رہی ہیں تو آپ کو وہاں اس میں مسئلہ. پھر اسی طرح کچھ کمیونٹیز کا بہت شدید پریشر ہوتا ہے. مثلا ہندو اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کو پوری کمیونٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس پریشر میں کیا ہے کہ وہ ان کو جاب سے فوراً نکلوا دیتے ہیں. یعنی اگر کسی کمپنی کا مالک ہندو ہے اور اس کے اپنی کمیونٹی کا کوئی شخص ان کے پاس مسلمان ہو گیا تو اس کو پھر وہ ٹکنے نہیں دیتے, فوراً فارغ کرتے ہیں. لیکن اگر ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک مورل سپورٹ بھی کوئی ان کو فراہم کرے, کیونکہ اسلام کے راستے میں جب قربانی کرنی پڑتی ہے, جب دنیا جاتی ہے, معاشی مفادات کا نقصان ہوتا ہے, جب آپ کو رشتہ دار چھوڑنے پڑتے, ہم نے کیا سیکریفائس کیا اسلام کے لیے؟ ہم نے گھر چھوڑا نہیں, ہمارے گھر ہیں الحمدللہ. ہم نے اپنے کوئی جاب چھوڑے نہیں, الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جو لوگ یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں ان کے لیے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے نا. اور پھر اسلام کی اس وقت موجودہ دنیا میں جو حالت ہے, ہر طرف سے یعنی ٹیلی ویژن کا جو پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان ایسے اور ایسے ہیں, تو اس صورتحال میں بہت جم کے کام کرنے کی ضرورت ہے. خیر کافی چیزیں اس سلسلے میں نے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی اور ان کو گائیڈ کرتی رہی. اس کے ساتھ ہی یہ کہ ہم نے آئندہ سال کے رمضان کی پلاننگ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے کہ جو جو ہماری غلطیاں تھی یا کمی کوتاہی تھی ان کو ہم روزانہ نوٹ کر لیتے تھے کہ یہ چیز آئندہ نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے. پورا ہم نے ایک وہ پلاننگ تیار کر لی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ڈیلی ہم رمضان کے پروگرام میں دورہ قرآن کے فوراً بعد ریگولر میٹنگ کی, یعنی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں ہم نے میٹنگ نہ کی ہو. الحمدللہ پروگرام ختم ہوتا, جتنی بھی ٹیم ہوتی اس سب کو میں ساتھ لے کے بیٹھ جاتی, اور جو کمی بیشی ہوتی, جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی, ان کو ساتھ ساتھ حل کرتے. یہ جو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ سب کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی کام آپ تنہا نہیں کر سکتے. مثلا میں یہ کہوں کہ جی یہ میں نے دورہ قرآن کیا اور میں وہاں گئی اور میرا یہ کمال, یہ نہیں ہے کمال. سب سے پہلے تو اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی توفیق دیتا ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی اہم چیز ہوتی. اگر وہ آپ سے ذہنی طور پر ساتھ نہیں ہے تو سارے پروگرام کی برکت اٹھ جاتی ہے. مثلا اگر رمضان کا اصل میسج کیا ہے, تزکیہ, تقوی ہے یا نہیں؟ یہی ہے نا, لعلکم تتقون. تو تقوی اور دوسرے لفظوں میں اس کو تزکیہ کہیں. اور تزکیہ میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے بھی بھرا ہوا ہو, اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس میں رکاوٹ بنے. دل کو صاف رکھنا, دلوں کے اندر محبت, دلوں کے اندر نرمی. اور اگر ہم رمضان میں روزے کی حالت میں حلال سے بچ رہے ہیں تو پھر حرام سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی غیبت یا طعنہ یا دل آزاری کی کوئی بات, ان چیزوں سے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کرتے رہیں, سب کھلے دل سے ایک دوسرے کو بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہوا. تو الحمدللہ اس چیز نے بہت فائدہ دیا کہ ہم نے پھر انجوائے کیا کام کو. جو وہاں کی کمیٹی تھی اس نے کام کو انجوائے کیا, اور ساتھ ساتھ پروگرس ہوتی رہی, کیونکہ یو نیور نو کہ اب کل کیا ہونے والا ہے. جیسے یہاں بیٹھ کے اب آپ کو اگر جانا ہو کسی اور ملک میں یا کسی نئی جگہ پہ کام کرانا, تو آپ کو کچھ امیجن تو کر سکتے ہیں لیکن صحیح طور پر آپ پہچان نہیں سکتے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. یہ جب آپ سچویشن کے اندر ہوتے تو پھر پتہ چلتا ہے, اور اس کے لیے کانسٹنٹلی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے, کانسٹنٹلی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی بھی چیز آپ اکیلے فیصلہ کر کے چلنے لگتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, اور اگر آپ باقی ساتھ آپ کا نہیں دیں گے تو آپ تنہا کہاں تک جائیں گے, کیا کریں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پھر ہم نے یعنی ساتھ ساتھ ہوتی رہی میٹنگ, اس سے کافی حد تک ترقی ہوتی رہی. ہر روز یوں لگتا تھا جیسے ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں, ایک قدم آگے اور اینڈ پر آ کر تو بالکل پیک پہ تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک سینس آف اچیومنٹ تھی کہ الحمدللہ ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے. ادروائز بھی یعنی قرآن کے علاوہ بھی جو کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. پھر اسی طرح 16 رمضان کو ہمیں کسی نے فون کیا کہ بنگلہ دیش کے لیے ہم کچھ بھجوا رہے ہیں, اگر آپ اس میں کچھ شریک ہونا چاہیں. اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کیا بات تھی, کیونکہ میں کچھ عرصہ پہلے ہی بنگلہ دیش سے ہو کر آئی تھی اور اپنی آنکھوں سے میں نے حالات دیکھے ہوئے تھے.
تو میں نے اعلان کیا، الحمدللہ اتنا خیر تھا لوگوں میں کہ بہت سارے جو تھے کپڑے اور چیزیں جو وہاں کی ضرورت تھی، وہ اگلے دن ہوٹل والے پریشان ہو گئے کہ یہ پہلے تو اکیلے لوگ آتے تھے اور یہ آج ڈبے اور باکسز اور پیکٹس اور کیا کیا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ خیر پھر ان کی مینجمنٹ میں بھی تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا کیونکہ گاڑی رکے اور گاڑی ان لوڈ ہو، اور پھر تو ٹریفک بلاک ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے ایک اور جگہ چنی کہ وہاں پر لوگ اپنی چیزیں ڈراپ کر کے آئیں، لیکن فوراً 1-2 دن کے اندر اتنا سٹاف جمع ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ 21ویں رات تھی شاید جس میں انہوں نے، جو آرگنائزر تھے، انہوں نے ساری رات لگا کے وہ سامان پیک کرایا اور عید سے پہلے بنگلہ دیش پہنچ گیا۔ تو یہ ایک اچھا اچیومنٹ ہوا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گلاسکو سے جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہاں بھی میں نے اپنی کلاسز، پی ایچ ڈی کے دوران کلاسز شروع کی تھی قرآن پاک کی، تو وہاں سے فون آ رہا تھا کہ آپ ہمیں ریڈیو پر کچھ میسج دیں۔ ویسے وہ ARY پہ سن رہے تھے وہاں پر، تو اب مجھے کچھ ایسی چیز سلیکٹ کرنی تھی جو اس میں نہ ہو تاکہ ایک نئی چیز ہو۔ خیر کنیکشن ملنے میں تھوڑی دیر ہوئی، میں نے سوچا 5-10 منٹ میں کوئی میسج دے دوں گی، سلام دعا کر لوں گی اور سب کا حال پوچھ لوں گی، اور لیکن اگر نہیں، ہمیں 40 سے 45 منٹ ہمیں چاہیے۔ خیر اس پر پھر یہ کہ کنیکشن ہوا اور میں نے تھوڑا سا ان کو بتایا کہ ہم اپنا پچھلا جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان میں جو سوچا تھا وہ کتنا ہوا، کیا یہ اور یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریننگ کسی خاص مقصد کے لیے رکھی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ عید ہم کس طرح منائیں، تھوڑی سی اس میں دوبارہ باتیں۔ پھر یہ کہ عید کے بعد ہمیں آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک ماضی تھوڑا سا تازہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں ہمارا اختتام، دعا وغیرہ، اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا کہ پھر نیکسٹ پلاننگ وہاں کی کرنی تھی کہ آئندہ کیا ہو۔ یہ بات بھی میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آئندہ سال آپ لوگ بھی کرائیں گے نا کہیں کہیں جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھا کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس پڑھایا اور چھوڑ دیا اور اب ہم موج کریں، نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایک طرح سے آپ بیج لگاتے ہیں، بیج لگانے کے بعد میں اس کی تھوڑی بہت کیئر کرنی ہے آپ کو، حتیٰ کہ وہ پودا خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اب یہ تھا کہ لوگ آخر دن تک پورا قرآن جب سن چکے تو ان کے دلوں کی حالت آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جب ختم قرآن کا مرحلہ آتا ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی۔ تو اس وقت پھر ہم سب کہتے تھے کہ اب آئندہ کچھ کرائیں، آئندہ کیا ہوگا، اب اور کیا کرنا ہوگا۔ تو 2-3 چیزیں ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آئندہ کے لیے وہاں میں کیا چھوڑ کر آئی ہوں۔ ذرا سے نظم سن لیتے تاکہ آپ تھوڑے سے فریش ہو جائیں، پھر میں آئندہ کی پلاننگ جو دبئی میں کی ہے وہ آپ کو بتاؤں۔ کہانی سنو شیخ سعدی کی، تم رہو نہ یوں ہی اب خیالوں میں گم، وہ حکمت کی شمع کو روشن کیے، سرے شام گھر کی طرف چل دیے، وہ گھر کی طرف جا رہے تھے چلے، ہوا سامنا ایک بے دین سے، کھڑا تھا خیالوں میں کھویا ہوا، یکایک مڑا اور گویا ہوا، ذرا ٹھہریے شیخ سن جائیے، یہ الجھن میری آج سلجھائیے، تجھے اپنے رب پہ ہے پختہ یقین، صبح و شام سجدے میں تیری جبین، مگر سوچ میری یہ مانے نہیں، کبھی تو نے دیکھا ہے اس کو کہیں، سنا شیخ سعدی نے اس کا سوال، تو آیا انہیں ایک دم سے جلال، کہا سال پہلے کا قصہ ہے یہ، تجربات کا میرے حصہ ہے یہ، میں ایک روز دریا کی جان
مجھے آ لیا. اچانک گرا ٹوٹ کر ایک شجر, 2 ٹکڑے ہوا گرچہ تھا سخت تر. یکایک وہ ٹکڑے ڈھلے ناؤ میں, فضا سے 2 چپو گرے ناؤ میں. وہ کشتی روانی سے چلنے لگی, سفر وادیوں میں وہ کرنے لگی. یہ سن کر نہایت وہ حیران ہوا, تو جھوٹا ہے سعدی کو اس نے کہا. نہیں مانتا ناؤ خود ہی ڈھلے, بنا نا خدا کے وہ کیوں کر چلے. تو سعدی نے ہنس کر بیاں کر دیے تھے, پنہاں حقائق عیاں کر دیے. زمین آسماں نجم و شمس و قمر یہ کس نے بنائے ہے اے بے خبر. کبھی تو نے اس کا تصور کیا, تیری شب کو کس نے منور کیا. یہی میرے خالق کی پہچان ہے, اسی پر یقین اور ایمان ہے, اسی پر یقین اور ایمان ہے. یہ آپ کو معلوم میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اناؤنسمنٹس کی لسٹ ہے. اناؤنسمنٹ کا پلندہ ہے جو روز میں وہاں کرتی رہی ہوں, اور یہ روزانہ مجھے دے دی جاتی تھی کہ آج یہ اور یہ ہمیں بتانا ہے. جو ہم بعد میں میٹنگ میں بیٹھتے تھے, پھر ہم دیکھتے تھے کہ کلاس کہیں یا جو بھی, اس میں کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں. اور ان اناؤنسمنٹس میں یہ بھی ہے مثلاً یہ کہ طاق رات کیسے گزاریں, کیونکہ خواتین کو نہیں پتا. ہم سمجھتے ہیں ہمیں آ گیا ہے کچھ کرنا تو سب کو آ گیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتانے کی ہوتی ہیں, اور اس میں لوگوں کو بھلا ہو جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم پھر ڈسکس کرتے تھے. پھر ایک ٹیم ممبر جو ہیں وہ ان کو لکھ لیتی تھی, پھر اگلے دن وہ میرے ٹیبل پہ لا کے رکھ دیتی, اور میں اس کو آرام سے اناؤنس کر دیتی. اور اتنا اسموتھ کام گیا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ چند دنوں کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا تعلق ڈیولپ ہو گیا ہے کہ کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ بھی آسان ہو گئی ہے, اور آپس میں بھی یہ مشورے کا فائدہ ہوتا ہے. اور اکٹھے ٹیم ورک کو اگر صحیح اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر گاڑی چلانے والے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں, جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بس چلاتے چلاتے ڈرائیور لڑنے لگتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے جی, ٹریفک جام ہو جاتی ہے. پیچھے ساری ٹریفک, صرف آپ لیٹ نہیں ہوتے جو اس گاڑی میں بیٹھے تھے, ساری ٹریفک جام ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح اگر کہیں پر بھی آپ کام کریں, چاہے آپ گھر میں کام کر رہے ہیں نا, آپ ہیں آپ کی بھابھی ہیں مثلاً, آپ ہیں آپ کی بہن ہے, قریبی رشتے دار ہیں, اگر آپ مل کر نہیں چل رہے, ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے تیسرا کچھ کہہ رہا ہے, لوگ بھی اس میں پریشان ہوتے ہیں, اور آپس میں بھی آپ کی جو ہے وہ فیلنگ اچھی نہیں ہوتی, اور پورا اسموتھ کام نہیں ہو پاتا. تو اس لیے اس نقطے کو آپ نے آئندہ کے لیے بہت انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. ایسا ہے کہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ہوا یہ کہ بیچ میں پریس کے لوگ اور جرنلسٹ وغیرہ جو تھے وہ آتے رہے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنے. تو انہی میں ایک کوئی جرنلسٹ تھے, وہ آئے تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ایک چھوٹا سا فارم بنا کے سب کو دے دیں, اور لوگ آپ کو ریٹن فیڈ بیک اپنی دیں, جس سے آپ کو آئندہ کے لیے فائدہ ہوگا کہ کیسے پلاننگ کرنی ہے. باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا, مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا. تو ہم نے ایک فارم بنایا, یہ اس طرح کا ایک ہم نے یہ سب کو دیا تھا, جس میں نام اور ان کا ایڈریس اور ای میل تھا, اور what did you learn from this course, اور how will you implement this course in your daily life, اور any suggestion to improve the course. تو یہ پھر لوگوں نے اس کو ہمیں ریٹن دیا. اس میں سے چند ایک سلیکٹڈ شادیہ آپ کو ایک آدھ سناتی ہیں, پھر تھوڑی دیر میں ایک آدھ سناتی ہیں. یہ نام ہے ان کا طاہرہ ایمانی, اور اس میں پہلا کوشچن ہے واٹ ڈیڈ یو لرن فرام دا کورس. انہوں نے لکھا ہے کہ دیٹ واٹ آئی ہیو لرنڈ واٹ اللہ وانٹس فرام ہز کریچرز اینڈ واٹ احکام ہی ہیز گیون اس ان دا قرآن دیٹ وی شوڈ اوبے.
اور ان سے پوچھا جب گیا کہ ہاؤ ول یو امپلیمنٹ دس ان یور ڈیلی لائف، انہوں نے لکھا انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ڈو دا تھنگز وچ اللہ وانٹس فرام اس، اینڈ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو بی اے گڈ مسلم اپ ٹو مائی کیپیسٹی. پھر ان کا نام فرد سلمان ہے، ان سے جب پوچھا واٹ ڈیڈ یو لرن فرام دا کورس، تو انہوں نے لکھا دیٹ سنس آئی ہیڈ نیور ریڈ دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن بفور، this month I was able to finish it within a month's time, and it brought me a whole way of life that I was ignorant about. I have started to look at life in a different and better way. اب جب پوچھا گیا how will you implement this، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ I will read the Quran daily. I will try to educate people around me in certain ways, since 80% of people in Pakistan think that Islam means to suppress women, and they don't even know that they have closed upon themselves the true path of life and living in ignorance. ان کا نام ہے عبیدہ شوکت، انہوں نے کہا ہے کہ what did you learn from the course میں by attending the course I realized that there is so much more of the Holy Quran that I have to learn like still, and it has opened up my inner doors and windows, and I feel that this is a call from Allah for me to get involved in His work and to change myself. And how will you implement کو انہوں نے کہا whatever I have absorbed in the course, I will definitely spread it around and make others realize that we are answerable for our actions and for our deeds. ایک خاتون مجھے ملی، وہ ایمریٹس میں کام کرتی ہیں، بکنگ میں ہوتی ہیں وہاں پر، اور انڈین ہے بیسیکلی، شاید بنگلور سے ہیں کہاں سے. تو وہ روز نہیں آ سکتی تھی، صرف ویکینڈ پہ آتی تھی. تو عید کے دن انہوں نے بہت اصرار کیا کہ میں آپ کو لے کے چلوں گی عیدگاہ. تو میں نے کہا میرے ہسبینڈ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو آپ کے لیے مشکل ہوگا. کہنے لگی نہیں، میرے ہسبینڈ بھی آ جائیں گے، ہم 2 گاڑیاں لے آئیں گے، اور آپ وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. خیر میں نے ادریس صاحب پہ چھوڑ دیا، ان کے ہسبینڈ ان کو بھی، ادریس صاحب کو بھی قائل کیا، اور ہم ان کے ساتھ گئے. تو واپسی پہ مجھے بتانے لگی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ حافظ بھی ہیں، اور یہاں پر کسی اسکول میں او لیولز میں پڑھاتے ہیں، او لیولز کے اسٹوڈنٹس کو، اور انہوں نے مدینہ یونیورسٹی یا مکہ میں کہیں کوئی کورس بھی کیا ہوا ہے. لیکن کہتی ہے کہ جتنا بھی یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، میں اتنا ضد کرتی تھی اور لڑ جھگڑ کے تو میں چلی جاتی تھی. میرا کام کیا تھا کہ میں جاب کرتی تھی، جاب کے بعد آ کے گھر کے کام کرتی تھی، اور اس کے بعد میں کہتی تھی مجھے چھوڑ دو، اور میں اپنا ڈرائیو پہ خود نکل جاتی تھی اور لاؤڈلی میوزک بجاتی تھی، اور جو میرے دل میں آتا تھا میں کرتی تھی. اور میں کہتی کہ میں نے آپ کے کام کر دیا، آپ کو پیسے بھی کما کے دے دیے، اور آپ کو کھانا بھی بنا کے دے دیا، اب دس از مائی ٹائم، اور میں اسی کو انجوائمنٹ سمجھتی تھی. کہتی کہ میں جس دن فرسٹ ٹائم آئی ہوں، پہلے دن میں ویکینڈ پہ وہ آئی، کہتی کہ معلوم نہیں مجھے اندر آ کر کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی. اور میں جب باہر نکلی تو میرے عزائم اور ارادے، مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ کون سا سپارہ تھا اس دن، کہتے کہ میرے عزائم اور ارادے جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو گئے. اور اب یہ کہ کہتے کہ میرے ہسبینڈ، میرے بچے، یہ سب حیران کہ ہم اتنے سالوں سے جن چیزوں پہ جھگڑ رہے تھے وہ ایک دن میں کیسے چھوٹ سکتے ہیں، یہ میوزک ایک دن میں کیسے چھوٹ سکتا ہے. جب میں کہتی میں نے قرآن سنا، ہم یہ کرتے تھے کہ تھوڑا قاری غامدی کا شروع میں لگاتے تھے اور ساتھ پھر ترجمہ ہوتا تھا، پھر بیچ میں اٹ واز ویری ریلیکس ٹائپ آف کورس. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے جو رمضان کے بعد کی پلاننگ کی، اس میں ایک تو ریگولر کورس شروع کیا الحمدللہ، اور ایک کورسپونڈنس کورس شروع کیا. اب وہ کہتی کہ میں نے تو رمضان کے بعد، حالانکہ صرف ویکینڈ 4 انہوں نے سنے، کہتی کہ میں نے تو اپنی اپلیکیشن دے دی ہے چھٹی کی کہ مجھے دے دیں اور میں کورس جوائن کروں گی. لاسٹ ڈے پر وہ انٹرویو بھی دیا انہوں نے آ کر، جس دن میری فلائٹ تھی واپسی کی، اس دن انٹرویوز تھے نئے کورس کے لیے. وہاں ہماری ایک 5th بیچ کی اسٹوڈنٹ گئی ہیں اسلام آباد سے، جو پچھلے سال انچارج بھی تھی وہاں پر، کافی اچھی ایکسپیرینسڈ ہیں. تو ان کو وہاں کا انچارج مقرر کیا اور کلاسز ریگولر شروع کرائی ان سے. تو اس سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن کیا چیز ہے. اور اب وہ سارا وقت گاڑی میں یہ بتاتی رہی کہ مجھے تو یہ سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی کہ ہمارے انڈیا میں جو آس پاس کے لوگ ہیں انہیں یہ سب باتیں نہیں پتا، مجھے ان تک پہنچانی ہے. میں آئی تو یہاں جاب کرنی تھی، لیکن میں اب یہ سیکھوں گی اور جا کر واپس انشاءاللہ اپنے لوگوں کو سکھاؤں گی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک آیت ہوتی ہے، کوئی ایک بات ہوتی ہے جو آپ کے دل کو بدل ڈالتی ہے. اور جیسے وہ فرعون کے جادوگروں کا حال ہوا، یا پھر وہ اور بھی عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں. تو وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے جب انسان ایک ڈیسیژن کر لیتا ہے. اور آنسو سے رو رہی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے پاکستان آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ انڈینز کو ظاہر ہے یہاں اسٹڈی ویزا اور بھی مشکل ہو گیا، اور وہ بھی ریلیجن پڑھنے کے لیے.
خیر انشاءاللہ وہ وہاں پر کورس کریں گی. پھر اسی طرح ایک دن ایک لڑکی آئی ہمارے پاس جو کافی جینوئن کوسچنز تھے اس کے, جو مسلمان ہونا چاہتی تھی, اور اس نے جو سوال کیے اس میں کچھ تو کرسچینٹی اور اسلام سے متعلق تھے, اور کچھ اسلام میں جو 4 شادیاں ہیں یا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو اس میں نے جو سمپل کیا وہ یہ تھا کہ کوشش یہ کی کہ میں اپنے الفاظ میں یا اپنی زبان میں بات کم کروں. جب بھی وہ سوال کرتی تو میں قرآن پاک کے اس متعلقہ حصے کو نکال کے صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے سنا دیتی. اس کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ بار بار قرآن پڑھیں تاکہ آپ کو موقع پہ فوراً وہ آیتیں جو ہیں وہ نکل آئیں. مجھے مشکل ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ, کیونکہ قرآن پاک کا جب ورژن چینج ہوتا ہے نا, مثلا ایک سے دوسرا سیٹ آپ اٹھاتے ہیں تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے آیتوں کے جگہ یا اس کی تلاش کرنے میں. لیکن الحمدللہ میرے ساتھ یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کافی ہیلپ کی کہ کچھ آیتوں کے نمبر ٹھیک بتائے, کچھ آگے پیچھے تھے. لیکن آپ لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنا ایک خود سے انڈیکس بنائیں, مثلا کس چیز کے بارے میں کہاں, ہلکا ہلکا اگر پہلے پیج پہ یا کہیں تو, اور اس نسخے کو پھر جان کے ساتھ لگا کے رکھیں. کیونکہ میری اب تفسیریں ہیں یہ 6 والیومز میں ہیں, ان سب کو اٹھا کے اور 6 میں سے چیز نکالنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. کہ جتنے سالوں سے میں پڑھا رہی ہوں جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو میرے دماغ میں پورا اس پیج کا نقشہ, جو میرے ہینڈ نوٹس, پوری تصویر بنتی ہے کہ یہ آیت کہاں ہے. ایون میں جب نماز میں بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میری اپنی وہ تفسیر کے پیجز میرے سامنے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اب وہ 6 والیوم تو میرے پاس اس وقت نہیں تھے جس میں سے میں نکالتی. تو میری آپ کو نصیحت یہ کہ ایک والیوم کے اوپر اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں اور اس کو ایسا نسخہ بنائیں. یاد ہوگا میں نے آپ کو کینیا سے واپسی بھی بتایا تھا کہ جو ایک کسی سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی بائبل میں سب نشان لگا کے رکھے تھے, جب ہم بات کرتے تھے تو فوراً نکال لیتے تھے. تو اس چیز کی کمی اس دفعہ پھر مجھے محسوس ہوئی کہ جب تک ہم اکوپ نہیں ہے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں, ہتھیار سے مراد ہے کہ ہمارا کتابیں اور ہماری وہ جو ضروری چیزیں ہیں, نہ کہ وہ دوسرے. تو اس چیز کا ہونا بہت ضروری. چونکہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں قرآن کو غور سے, تو جو آیتیں آپ کو انسپائر کریں. بلکہ رمضان میں جب تراویح میں پڑھتی تھی, ہاں ایک اور چیز یہ کہ چونکہ سارا دن میں لوگوں کے بیچ میں ہوتی تھی, تو میں ایک دن جب مسجد گئی تو ہوا یہ کہ میں وہاں کھڑی تھی تو پیچھے سے لوگوں نے مجھے پہچان لیا, پھر وہ سلام دعا شروع ہو گئی. مشکل ہوئی. ایون یہ کہ عید کے دن یہی ہوا, میں جا کر کھڑی ہوں اور کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہمارے ساتھ ہمیں لے کر گئی کہ آپ آگے آ جائیے. تو میں نے کہا کہ نہیں, آگے لوگوں کو پھلانگنا اچھا نہیں لگ رہا. ایسے ہی میں نے کوئی جملہ ہی بولا تو پیچھے سے خاتون نے مجھے پکڑ لیا. آپ ہیں, اچھا چلیے آپ یہاں, اپنی جائے نماز چھوڑی. بہت اس وقت پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان ریفیوز کرے تو ایک جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے, اور اگر ایکسپٹ کرے تو دل پریشان ہوتا ہے کہ دوسرے کو بے وجہ میں تکلیف دی. لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد پھر سوچا کہ میں نہیں جاؤں گی مسجد, اور پھر میں نے خود سے گھر میں تراویح پڑھی, اور میں نے وہی طریقہ کیا کہ قرآن پاک کھول کے تو پورا سپارہ اپنا پڑھتی تھی, اور اس میں پھر میں اپنے اون پہ, اپنی ٹیون پہ, اپنے لاؤڈلی, جہاں رونا ہوتا, جہاں دعا کرنی ہوتی, کچھ بھی نہیں کہ اپنی ایک دنیا تھی. سب چلے جاتے تھے تو میں اپنے پھر گھر پہ پڑھتی تھی. تو اس میں بھی مجھے ہر پارے کے اندر 1-2 آیات ایسی محسوس ہوتی تھی کہ ان کو الگ لکھ کر بہت ہی عام کر دینا چاہیے. اتنا سمپل اور سیدھا سیدھا میسج ہے قرآن کا کہ اگر لوگوں کی نظروں سے یہ باتیں بھی ٹکراتی رہے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر بہت چینج آئے گا, کیونکہ اللہ کی بات ہے نا, ہر بندے کے نام ہے. ابھی جو میڈم آپ لوگوں کو واقعہ بتا رہی تھیں کہ وہ جو کرسچین لڑکی نے میڈم سے کچھ سوالات پوچھے, تو مجھے بہت زیادہ یہ پورے انسیڈنٹ نے مجھے ایسے لگا کہ میں میڈم کے ساتھ ایکچولی گئی تھی تھوڑے دن کے لیے دبئی, تو مجھے ایسے لگا کہ بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملیں. اور ایک تو پہلی دفعہ میں نے لائیو دیکھا تھا کہ کسی نان مسلم کو جو ہے وہ اس طرح تبلیغ جس طرح میڈم نے کی. اور سب سے بڑی بات مجھے جو سیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ وہ جو سوال پوچھتی تو میڈم نے مولانا مودودی کا جو ریگولر قرآن ہے جس میں ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے اردو کا, تو بس میڈم کے ہاتھ میں وہ تھا نا, اور وہ جو سوال پوچھتی تو میڈم قرآن کھول کے اور اپنی ایک لفظ نہیں بولتی اپنے منہ سے. اور یہ اتنی مجھے بڑی بات لگی کیونکہ ہم سے جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہم اپنی پوری کہانی سنانے بیٹھ جاتے ہیں اس کو, اور اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی فلسفی اور اپنا تھنکنگ. لیکن اتنی مجھے یہ بات افیکٹو لگی کیونکہ اس کو بھی ایسے لگ رہا تھا کہ شی از ناٹ گیٹنگ اے ہیومن بینگز پوائنٹ آف ویو, بیکاز اس کا دل آلریڈی تھوڑا نرم تھا, لیکن وہ اتنے کروشل پوائنٹ پہ تھی کہ اس کو کچھ سوالوں کے جواب اسی وقت چاہیے تھے. اور اگر مجھے لگ رہا تھا کہ بالکل جیسے کچے دھاگے پہ وہ لٹکی ہوئی ہے نا اس وقت, کہ اگر اس کو صحیح جواب اس وقت مل جائیں
تو وہ مسلمان ہو جائے گی. اور اینڈ میں ہو گئی تھی نا, نیکسٹ ڈے وہ مسلمان ہو گئی تھی. اور دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پاورفل لگی وہ یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ میڈم اس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات پوچھ رہی تھی, اور کروسیفیکیشن اور صلیب پہ چڑھانا, اور اس کی تو ساری زندگی کی باتیں تھیں نا, یہ جو اس کے بچپن سے اس کے پیرنٹس نے اس کو سکھائی تھیں. کہنے میں بہت آسان ہے کہ قرآن کھولو اور سنا دو, لیکن مجھے اس وقت جو میڈم کو دیکھ کے لگ رہا تھا نا کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ میڈم کو اتنی ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ شی واز جسٹ ریڈنگ اٹ, اور ہر چیز جو میڈم کہہ رہی تھی نا وہ اس کے پورے بچپن کے بلیفز سے کانفلکٹنگ تھی, اور وہ اس کو توڑ رہی تھی, آل اس کے غلط عقائد کو. لیکن اس وقت ایسے بندے کے سامنے بات کرنا از ناٹ ایزی, جو لائک میں تو اس کی شکل دیکھ رہی تھی نا جب آپ اس کو سنا رہی تھی, اینڈ شی واز لائک نو بٹ آئی ہیو بین ٹولڈ دس, بٹ نو بٹ آئی ہیو بین ٹولڈ دس. اینڈ اتنی اس کے لیے بھی ہمت چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو یہ توفیق ملے کہ ہم جو ہے وہ صحیح بات صحیح وقت صحیح آدمی کے سامنے کہہ سکیں, اور اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے کہ ہم قرآن کھول کے اور ریلیونٹ آیتیں جو ہیں وہ کوٹ کرنا شروع کریں. اوکے. کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, اور جو کچھ ہے بات اللہ ہی کی ہے, اور میں دعا بھی یہ مانگتی ہوں کہ یا اللہ جو تیری امانت میرے پاس ہے یہ میں دوسروں کو دے دوں نا. کیونکہ میری فیلنگ یہ ہے نا کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں کہتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا, اس نے میرے لیے بھیجی ہے, تو جب میں دوسروں کو دیتی ہوں تو میں اسی نیت سے دیتی ہوں یہ اللہ کی بات ہے جو ان کے لیے ہے نا. تو اللہ سے بڑھ کے اپنے بندے کے لیے مہربان کون ہے, اور اس سے بڑھ کر ہدایت دینے والا کون ہے. اور اس وقت ہم سب کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہے نا, وہ مجھے وہ آیت اس دن سمجھ میں آئی, کنتم علی شفا حفرۃ من النار, آگ کا گڑھا اور اس کے کنارے کوئی کھڑا ہو, فانقذکم منہا, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اور جب اب عید پر وہ ملنے آنا چاہتی تھی لیکن میں کچھ مصروف تھی کچھ اور کاموں میں, تو جس دن انٹرویوز تھے اس دن پھر وہ ملنے کے لیے مجھ سے آئی, اور اس نے عبایا اوڑھا ہوا اور اسکارف پہنا ہوا, اور اس کی شکل بدلی ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ کہتی آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن نماز, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ عربک ورڈنگ. تو مجھے کہنے لگی کہ میں بک مجھے دکھائی کہ اس سے میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن وہ جو ٹرانسلیٹریشن میں انگلش لکھی ہوتی ہے اس کو پروناؤنس کرنا اور پڑھنا وہ بھی ایک مشکل کام ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے لکھ دیا اور ہمارا فرض پورا ہو گیا اور کام ہو گیا. اس وقت میں نے اسے کہا کہ کوئی اس کو نماز بھر دے اور پوری کیسٹ میں بھر دے ریپیٹڈلی. پھر مجھے اسما یاد آئی, میں نے کہا کہ اس کی میں نے ایک کیسٹ تیار کر کے رکھی ہے لیکن وہ ریلیز نہیں کر پا رہی, کہ پتہ نہیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں آواز بہت خوبصورت ہے تو ایسی اٹریکشن ہوگی یا کچھ. کبھی میں اس کے فادر سے پوچھتی ہوں کہ آپ بتائیں, کبھی اس کے دادا سے پوچھتی ہوں, کبھی کسی سے, کیونکہ جب مجھے اپنی کیسٹس کرنی تھی ریلیز تو اس وقت میں نے اپنے فادر سے, اپنے سسر سے, یہ سب عالم لوگ ہیں, ان سے پوچھا تھا کہ آپ ان کو سن کے ڈیسیژن دیں کہ اس میں اللہ کا پیغام جاتا ہے یا کوئی اور خرابی جاتی ہے, تو اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو پھر اس کو آگے. تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو ریلیز کریں کیونکہ اس میں قرآن کی بات سمجھ میں آتی جب میں نے اپنی کیسٹ ریلیز کرنی. لیکن اس کی ابھی تک وہ میں نے نہیں کی, بس کچھ لوگوں کو بس بہت پرسنلی دیا ہے کہ سیکھنے کے لیے. اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر اس کا 1 گھنٹے کا راستہ ہے جانے اور آنے کا, قرآن کا ٹرانسلیشن تو اس کو دے دیا ہم نے, لیکن جب تک وہ نماز نہیں سیکھے گی نماز کیسے پڑھے گی؟ وہ کہتی بس میں ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہوں. اور اب یہ تھا کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بک تم پڑھو لیکن کیسٹ سے سنتی جاؤ, کیونکہ کون ٹیچر سارا دن بیٹھے گا. میں نے کہا ریپیٹڈلی سنو 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 حتیٰ کہ وہ لفظ تمہاری زبان سے جاری ہو جائیں. تو اب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے, اب نیکسٹ اس سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اچھا اب پھر آپ دیکھیں رمضان میں مسلمان ہوئی تو اس کے بعد اس نے روزے بھی رکھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے تو آدھے روزے تھے ہی نہیں, ہمارے تو پورے تھے, اس کے تو وہ تو اس سے معاف ہے, نہ رکھ کے بھی معاف ہے. تو اب کہہ رہی تھی کہ میں اب پھر شوال میں بھی روزے رکھوں گی, اور شی واز ویری ہیپی. لیکن یہ ہے کہ ایک پوری دنیا ہے یہاں سے. مجھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنا ملک کیوں چھوڑ کر یہاں سے نکلی ہوں, اسلام آباد کیوں چھوڑا, فلانا کیوں چھوڑا, لیکن مجھے اتنی تسلی ہوتی ہے الحمدللہ سب اسٹوڈینٹس لگے ہوئے ہیں دن رات, ایک کی جگہ 4 لگے ہوئے ہیں. اگر میں ہوتی تو ایک کرتی. اتنے سارے لوگ جو ہیں, اور ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں کوئی کچھ نہ کچھ, ہر یعنی صرف نہیں ہمارے نہیں اور بھی بہت سے لوگ یہاں پر کر رہے ہیں. لیکن انڈیا میں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے انڈین مسلمز کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے. بنگلہ دیش میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن بھی اس طرح پڑھا جاتا ہے. اور جگہوں پر ایون دبئی میں وہ کہتے ہیں میں فرسٹ ٹائم اس طرح کا یہ سنا ہے, ہمیں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, کہ کیونکہ لوکلز بھی کئی جو اردو سمجھتے تھے کافی تعداد میں آتے رہے.
تو اب میں سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے مسلمز کے لیے تو کافی کوشش شروع کر دی ہے، قرآن پاک کی کیسٹس بھی موجود ہیں، بہت کچھ موجود ہے. اب جو نیکسٹ ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، جن کے اندر ایک سچی تڑپ ہے اسلام کی، اور پھر صرف مسلمان ہونا ہی نہیں چاہتے بلکہ اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے کچھ واقعی سنجیدہ کوششیں کرنی ہوگی. کیونکہ سنیتا پہلے دن مسلمان ہوئی، ان کو کہیں میں نے بھیجا کہ جا کر آپ وہاں سیکھ کر آئیں، یعنی وہاں جائیں اور معلوم کریں. وہاں میں نے سنا کہ نیو مسلمز کی کلاسز ہوتی، وہ جو ان کو لے کر گئے انہوں نے کہا کہ وہ تو سارا حج کا بتا رہے تھے، کیسے طواف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مینا میں کیسے جاتے ہیں، فلانا فلانا. میں نے کہا اللہ رحم کرے ان لوگوں پہ. ایک شخص ابھی نماز اس نے سیکھی نہیں، کلمہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو حج کی باتیں بتائیں گے، وہ تو لاسٹ ہوگا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا. بالکل جیسے جاہل مائیں ہوتی ہیں نا، تو ان کو نہیں پتا ہوتا بچے کو کس بیماری میں کیا کھانا دینا ہے، کیا خوراک دینی ہے، کس موقع پہ کیا دینا ہے. بعض اوقات بچوں کو اتنا بخار ہوتا ہے تو مائیں ان کو اور ریپ کر رہی ہوتی کہ بخار ہو گیا. تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا حال جو ہے وہ نیو مسلمز کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ان کو دینا کچھ ہے ہمیں اور ہم دے کچھ اور رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سال ہر سال سے بیچارے مسلمان ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بیسکس ہی نہیں پتا ہوتے. حالانکہ یہ وہ کام ہے جو ہمارے آرڈنری مسلم کر سکتا ہے. اس کے لیے بڑا اسکالر یا علامہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں. ایک ایک شخص ایک ایک کو لے لے، ایک ایک لفظ سکھا دے، فون پر سکھا دے، مل کے سکھا دے، اپنے عمل سے سکھا دے. سب سے بڑی تبلیغ تو خود آپ کا اپنا عمل ہے کہ آپ خود ان کو اچھا مسلمان بن کے دکھائیں، پھر دیکھیں وہ کتنی جلدی سیکھتے ہیں. اگر دیکھیں نا، اس کے لیے ہمیں سنت کو فالو کرنا پڑے گا نا. اگر ہم سنت کے مطابق سارا دن گزاریں گے تو جو ہمارے آس پاس ہیں، اور ایک بڑی وجہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں پر لوگوں کے کنورژن کی، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر نیشنلٹی کے لوگ وہاں موجود، پوری دنیا جو ہے گلف میں اکٹھی ہے ایک طرح سے، ہر طرح کے. یہاں جیسے کچھ ممالک میں ایسا میرے جانے کے اتفاق ہوا کہ وہاں ایک طرف کے لوگ مائگریٹ کیے ہوئے لیکن کوئی اور وہاں نہیں ہے، لیکن یہ سینٹرل پلیس ہے دنیا کی، اور اس وقت بزنس کے اعتبار سے بھی اور ریلیجن کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اس عرب پیننسیولا جو ہے اس کو اہمیت حاصل ہے. اس میں رشین اسٹیٹ سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام اور کیسی کیسی شکلیں اور کیسی کیسی لینگویجز، یعنی ایک پورا عجیب ملغوبہ نظر آتا ہے نا. وہ لوگ اپنے کلچر کو اور ان کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمان چاہے جتنے بھی گئے گزرے، لیکن ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک الحمدللہ دے آر اے گڈ ایگزامپل فار ادر مسلمس. ان کا اخلاق، ان کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک گیونگ ایٹیٹیوڈ ہے، سلام کرنا، مسکراہٹ دینا، دعائیں دینا، بات بات میں دعائیں، بات بات میں دعائیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. میں سوچ رہی تھی کہ کتنے سارے ذکر ہیں نا کہ جو چھوٹے چھوٹے. افسوس یہ کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں ان چیزوں کو بھی مولویوں کی بات، فلانے کی بات کر کے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور ہماری عملی زندگی میں یہ چیزیں اسلام کی جو ہے چھوٹے چھوٹے شعار نظر نہیں آتے. وہ ایک کلچرل کے طور پر بھی لیتے ہیں، یعنی عربز کا تو ایک کلچر بھی ہے ان چیزوں کا، لیکن یہ چیزیں انکانشیسلی ان کی جنریشن آفٹر جنریشن ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل نہیں. تو ایک فیکٹ ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق خود زندگی بسر کریں تو ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. جی ہاں بالکل، آپ سلام کر سکتے ہیں. مثلا کوئی آیا ہے، آپ صرف اٹھ کے صرف اتنا سا ہی ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی بس پہ چڑھا ہے اور آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ اور پھیلنا شروع کر دیں اور سیٹ پہ بیگ رکھنا شروع کر دیں، اگر آپ نے بیگ رکھا ہوا بھی تو وہ بھی اٹھا لیں، اور اگر آپ پھیل کے بیٹھے ہوئے تو تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھیں. کافی ہے اتنی تبلیغ. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی، عمل بہت بڑی تبلیغ ہے، اور سب سے بڑی تبلیغ جو ہے وہ آپ کا اچھا اخلاق ہے. دل کھولیں تو صحیح. دیکھیں کیا مال ہی صرف صدقے میں دیا جاتا ہے؟ بہت کچھ. معاف کرنا جو ہے وہ کیا آتا ہے قرآن پاک میں؟ قول معروف و مغفرۃ. مغفرۃ یہاں کس مغفرت کی بات ہے؟ دوسروں کو معاف کر دینا. قول معروف ایک اچھی بات، و مغفرۃ اور دوسرے کو قصور معاف کر دینا، دوسروں کی زیادتیوں کو بھلا دینا اور پھر دل کو صاف کر کے ان کو ویلکم کرنا. خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کو دے کے آپ دوسروں کو پریشان کریں. تو یہ اگر دو چیزیں، اب اس میں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں. مال خرچ کرنا تو ایک کام ہے صرف، لیکن اچھا اخلاق، قول معروف، اچھی بات، مغفرت، دوسروں کو معاف کرتے چلے جانا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے جو دن رات آپ کر سکتے ہیں. ہر وقت تو ہمارے آس پاس کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ لگی رہتی. کوئی دن ایسا گزرا کہ کسی سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو اور آپ نے کسی کو نہ دی ہو؟ ہے کوئی دن؟ میں اپنے روز کے دن کا حساب کرتی ہوں. کہیں اونچا بول جاتی ہوں، کہیں کسی کو صحیح طرح جواب نہیں دے پاتی، کہیں ہر روز خطائیں کرتی ہوں.
کیونکہ ہم اس معیار پر نہیں ہیں. ہم سب کو کوشش چاہیے اور بھاگ دوڑ چاہیے. دیکھیں نا, آپ کو کسی نے سلام کیا اور اگر آپ نے منہ موڑ کے صحیح جواب نہیں دیا تو یو آر رانگ. اس طرح بہیو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی نے سلام کیا تو کیا, قرآن پاک میں اب تو آپ نے پڑھ لیا, لا تسعر خدک للناس, اپنا منہ موڑ کے مت بات کرو, سامنے دیکھو, دوسروں کی طرف متوجہ ہو. اور اگر نہیں کیا تو غلطی کی, کیا اس پہ توبہ استغفار نہیں کرنی چاہیے, کیا اس کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے, ہونی چاہیے نا. تو ہر روز کا اگر آپ اپنا جائزہ اور احتساب لیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ کرتے چلے جائیں گے. چلیے اچھا, چونکہ اس میں پروگرام میں صرف دبئی ہی نہیں تھا ٹرپ کا, اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جن کو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. ہاں, اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہماری کیسٹس کا ساتھ ساتھ ہم اناؤنس کرتے رہے. الحمدللہ تقریباً 33,000 کیسٹ سیل ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ تیار کی, یہاں سے بھی کافی جاتی رہیں, اور جو لوگ وہاں پر لوکلی تیار کرتے رہے, اور یعنی کہ نہ ختم ہونے والی ڈیمانڈ تھی. اور آپ کو پتا ہے واپسی کیسٹ نے کتنا اثر کیا لوگوں پہ, بہت اچھا ایفیکٹ ہوا اس کا. مجھے کلثوم کے وہاں بھی خیال آتا تھا, اور میں سوچتی تھی کہ اگر ہماری ایک اسٹوڈنٹ مر کے بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے نا, یعنی وہ زندہ نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے, تو اٹ مینس کہ الحمدللہ یہ قرآن جو ہے اور اس کے ساتھ تعلق جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوا. خیر مما یجمعون, معمولی باتیں جو ہم نے اس نیت سے نہیں کی تھی کہ ہم ان کو ریکارڈ کر کے کوئی کیسٹ ریلیز کریں گے, لیکن جب وہ ہو گئی سب کی تو پھر خیال آیا کہ اگر ہم پہ اثر ہوا تو شاید کسی اور کو بھی فائدہ ہو. اور یہ جن خاتون کی میں بتا رہی ہوں نا کہ جنہوں نے ایک دن میں جا کے کہا کہ میں اب یہ کر رہی ہوں, ہوا یہ کہ وہ پہلے ہی ویک جب آئیں ایک کلاس نے اثر کیا. اس دن اتفاق یہ تھا, میرا خیال ہے کہ میں چھٹا یا ایسے کچھ پارا پڑھا رہی تھی, وہ ویکنڈ پہلا ہی آیا تھا تو اس میں وہ آیت آئی, تو بس وہ آیت آئی تو میں نے اسی میں کہا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ اس طرح فوت ہوئی تھی تو ان کے نام پہ یہ کیسٹ موجود ہے, تو اگر آپ سننا چاہیں. وہ اتفاق سے اس دن وہ کیسٹ گھر خرید کے لے گئی. وہ کہتے ہیں کہ جا کے میں نے لگائی, میں نے اور بچوں نے سنی, ہم سب کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا, اتنی زندگی ضائع کر دی, اور اس بچی نے 19 سال میں اتنے کام کر لیے. یہ کچھ کرتی تھی, ہم کیوں نہیں کر, ہم بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک لیونگ پریکٹیکل ایگزامپل جب آپ کو ملتی ہے تو بعض اوقات کسی کی چھوٹی چھوٹی جو بات ہے وہ عمل کے لیے دلوں میں اتر جاتی ہے نا. دیکھیں علم کی کوئی حد نہیں ہے, کہ ہے کوئی نہیں ہے نا, اور عمل کی کمی کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے میں نے اس رمضان میں جو, آپ یقین مانے کہ میں جب دورہ قرآن کرا رہی تھی, میں نے انشاءاللہ جب ریلیز ہوگا تو سننے کا موقع ملے, میں نے اس دفعہ بہت تھوڑی باتیں کی ہیں, اس میں بہت کم باتیں کی ہیں. زیادہ میرا فوکس عربی آیات کے پڑھنے پہ اور ترجمے پہ اور چھوٹی چھوٹی بات کرنے پہ تھا. کیوں ایسا کیوں تھا؟ حالانکہ مجھے پتا تھا یہ نئے لوگ ہیں, یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, تو دل میں ہوتا ہے نا سب کچھ بتا دو ان کو, سب کچھ سکھا دو, سب پتہ نہیں پھر کبھی زندگی میں چانس ملے کہ نہ ملے, ہر چیز دے دو. لیکن میں نے نہیں کوشش کی زیادہ دینے کی. مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ تھوڑا سا علم عمل کے لیے تو کافی ہے, اور بہت سارا علم بھی ہو, بڑی بڑی باتیں بھی ہوں, اور عمل نہ بدلے, اخلاق نہ بدلے, کوئی فائدہ نہیں. پتہ نہیں کیوں میں اتنی ریلیکس تھی دورہ قرآن کراتے ہوئے, کیونکہ پہلے میں ریلیکس اتنی نہیں ہوتی تھی. پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں بس کچھ الٹا دوں نا, سارا کچھ کرا کے آج ہی پورا کر دوں. لیکن اب مجھے لگتا ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ذہن اور سوچ بدلتا ہے, دعائیں بھی انسان مانگتا رہتا ہے. اب مجھے یہ میرا فکر ہوتا ہے کہ عمل کی ایسی بات اللہ تعالیٰ زبان سے نکلوائے کہ جو ان لوگوں کی عملی زندگی میں تبدیلی لائے. میرا موسٹلی میری کنسنٹریشن اس چیز پر ہوتی ہے, کیونکہ جس کا دل بدل گیا نا, اور جس کی سوچ بدل گئی, وہ آگے سیکھے گا, وہ آگے جائے گا, پھر وہ قرآن سے رابطہ چھوڑے گا نہیں, اور الحمدللہ پھر وہ چل پڑے گا اس راستے پہ. لیکن اگر میں نے دورہ قرآن میں علم پہ زیادہ میں آ گئی, عمل کی بات کم کی, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں تو یہ سن کے کہیں کہ ہاں بس پڑھ لیا نا, ایک دفعہ سن لیا, سب پتہ چل گیا, بس کافی ہو گیا ایک دفعہ. نہیں, اس حال میں چھوڑو کہ اگلے کی تڑپ باقی رہے. کیونکہ آخری دن بھی سب جب مل رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے ہمارا دل نہیں بھرا. میں نے کہا الحمدللہ نہیں بھرا. اگر دل بھر جاتا تو فائدہ نہ ہوتا, کیونکہ میری بھی نیت یہی تھی کہ ادھورا چھوڑ کر آؤں, تاکہ آئندہ کے لیے سیکھنے کے لیے تڑپ باقی رہے. اچھا, ایسا ہے کہ کچھ ایک سجیشن یہ بھی آئی ہے کہ جو پچھلے سال کے دورہ قرآن وغیرہ کی کیسٹس ہیں, اگر ان کو
کچھ ٹرانسکرائب کر کے میٹر اکٹھا کر لیا جائے. تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ والنٹیئر کرنا چاہیں تو ان چیزوں کو اکٹھا کر کے آئندہ آپ کے لیے ایک اچھا ڈاکیومنٹ آسان ہو جائے گا, کیونکہ ہر شخص کیسٹ سنتا ہے, پھر اس میں سے کچھ پوائنٹ لکھتا ہے کچھ, تو اگر لکھے ہوئے کچھ چیزیں ہوں کہ کس آیت پر کتنی بات کی جائے, کیا چیزیں دی جائیں لوگوں کو, کس چیز پر کس موقع پہ فوکس ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو پاکستان میں کام کرتے ہیں تو یہاں تو اپنے سب پاکستانی ہوتے ہیں, آپ پاکستان کی مثالیں دیتے ہیں, اپنے معاشرے کی دیتے ہیں. جب آپ ذرا باہر نکلتے ہیں اور مکس کراؤڈ ہے آپ کے سامنے, کوئی لوکلز ہیں تو ان کی رسمیں کچھ اور ہیں, انڈینز کی کچھ اور ہیں, پاکستانی جو وہاں کئی سال سے رہ رہے ہیں ان کا مزاج کچھ اور بن چکا ہے, تو تھوڑا سا اس میں آپ کو ہلکا سا چینج کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ چیزیں یاد رکھیے کہ ایک ہی ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے, ہر دور کے لیے اور ہر انسان کے لیے. اسی لیے 1400 سال سے یہی قرآن کافی ہے سب کے لیے. تو اگر قرآن اٹ سیلف آپ زیادہ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ پھر افیکٹو بھی ہو جائے گا. یہ کہ الحمدللہ کراچی میں بھی کافی دورہ قرآن کے کافی کام, لیکن اس کے ساتھ جو سوشل ورک ہوا ہے, یہ کل مجھے رپورٹ دی گئی تو میرا دل چاہا کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوا ہے, آپ کو بھی پتا چل جاتا کہ آپ کو کام کرنے کے آئیڈیاز آئیں. یہاں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس سے آپ کو رمضان میں دورہ قرآن اور تعلیم کے ساتھ خدمت خلق کا جو پہلو ہے اس میں بھی کام کرنے کا طریقہ آئے گا. اس میں راشن کی ایک تو تقسیم کی گئی یہاں پر الہدا میں, اور کوشش میں یہ کی گئی کہ بہترین کوالٹی کی چیزیں خریدی جائیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم غریب لوگوں کے لیے راشن دیتے ہیں تو بس کام چلاتے ہیں کہ سستے سے سستا ملے, چاہے کوئی کھانے کے لائق ہو یا نہ ہو, بس نمبر پورا کر دیا جائے. تو اس میں یہ تھا کہ چاول, چینی, پتی اور خشک دودھ تھا, ان کو گھر لا کر انہوں نے پیکنگ کی, بڑے تھیلوں میں بڑا پیک بنایا گیا جس میں تقریباً 23 کلو وزن تھا. اس میں پھر آٹا, چاول اور دالیں اور کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں. پھر الہدا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, نیلم کالونی میں نادرہ فاروقی ہیں اور فہمیدہ ہیں, سعیدہ ہیں, صبا ریاض ہیں, نغمہ ہے ایف بی ایریا میں, ان کے ذریعے سے یہ چیزیں جو ہیں تقسیم ہوئیں. اور اس کے لیے ایک دکان لے لی گئی تھی جس میں سامان رکھا گیا, اور مخصوص اوقات میں نادرہ, مہر مختار اور صوفیہ فرحت جو تھے یہ وہ اس دکان میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو ٹائم اور وقت بتا دیا گیا, لوگوں نے وہاں آ کر وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیں. یہ کتنا اچھا, جس نے بھی یہ سجیشن دیا, یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ اس دکان پر موجود ہوں اور جو نیڈی پیپل ہیں آئیں اور ان کی ضرورت کی چیز ان کو وہاں سے دلوا دی جائے, بجائے اس کے کہ وہاں سے اٹھا کے خرید کے گھر لائیں, گھر سے پھر ان کو پہنچائیں اور وہ گھر لے جائیں, تو ایک ہی جگہ پر سارا تردد ختم ہو جائے. پھر اسی طرح یہ کہ خواتین کلب کی جو ہیں شاہدہ ساجد, ان کے ذریعے بلاول گوٹ جو کراچی کے اطراف کا انتہائی غریب علاقہ ہے, وہاں تقریباً 55 جو پیک ہیں وہاں اس طرح کے تقسیم ہوئے. پھر ٹھٹھا میں سیما صدیقی لے کے جاتی رہیں. پھر صوفیہ فرحت نے اپنا ٹرک دیا اس کے لیے جس میں 100 فیملیز کا راشن جو ہے وہ وہاں پر پہنچایا گیا. پھر اسی طرح پاسبان والے جو ہیں کوئی آرگنائزیشن ہے وہ بھی اسی طرح راشن سپلائی کرتی ہے, تو ان کو 150 فیملیز کے راشن پیک جو ہے وہ دیے گئے. پھر اسی طرح کپڑوں کی تقسیم ہوئی جو آپ کے نے ماشاءاللہ خوب دل کھول کے یہاں پر جمع کرائے اور ضرورت مند افراد میں دیے گئے, اندرون سندھ دیے گئے. پھر اسی طرح جو لوگ منتھلی جن کی بیوہ یتیم لوگوں کی مقرر ہے ان لوگوں کو پہنچائے گئے. پھر اسی طرح کسی نے 100 کمبل دیے اندرون سندھ تقسیم کے لیے. پھر اسی طرح کچھ اور لوگوں نے جو الہدا کے نہیں, انہوں نے کچھ درخواستیں اور آرگنائزیشنز نے لا کر دی جو حسب توفیق اس میں سے دیا جاتا رہا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 2 چیزیں اس طرح کی سامنے آئی. ایک تو یہ کہ الہدا کا نام لے کر کوئی گروپ جو تھا وہ چندہ اکٹھا کر رہا تھا, اور یہ کسی اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ رسید بک باقاعدہ اس نے لی ہوئی تھی اور لوگوں سے چندہ مانگ رہا تھا اور کچھ لوگ گھروں میں جا کر وصول کر رہے تھے. تو پلیز اگر کہیں بھی آپ ایسی چیز کوئی ہو تو ہماری پالیسی کیا ہے الہدا کی, آپ بتائیے کہ جب سے آپ آئے ہم نے آپ سے کتنا چندہ مانگا ہے. یہاں چندہ مانگنے کی پالیسی نہیں ہے, ہر شخص اپنی خوشی سے چاہے 1 روپیہ بھی خرچ کرے وہ اس کے لیے ڈبے موجود ہیں, لیکن مانگنا جو ہے وہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسا جانیں یا کہیں سے بھی آپ کو معلوم ہو کہ اس طرح الہدا والوں نے چندہ اکٹھا کیا تو ان کو کلیریفیکیشن دیں. دوسرا یہ پتہ چلا کہ آج صبح مجھے کسی نے فون کیا کہ یہاں مساجد میں باقاعدہ کچھ اعلان ہوا ہے ہماری تعریف میں اور کہا گیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ جائیں گے ان کا ایمان زائل ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسی باتیں آپ جب کبھی سنیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی دے اور ہم سے وہ کام لے کہ جو اس کو راضی کر دے, اور کبھی بھی ان باتوں پہ پریشان نہ ہو. اعلان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ کا عمل سب سے بڑا جواب ہے اس کا, اور زبانی باتیں کر کے بھی جواب دینے کی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا.
جب بھی کبھی اعتراض آئے، تنقید آئے، تو صبر و حوصلے سے اس کو لے کے اللہ سے دعا مانگے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے ساتھ ہی کہ اپنے عمل میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں۔ پھر جیل میں جو کام ہوا ہے یہاں بھی اور اسلام آباد میں بھی الحمدللہ وہ بہت اچھی اس کی فیڈ بیک آئی ہے۔ وہاں جو بچے تھے ان کے لیے بسکٹ، کاپیاں، ڈرائنگ بکس اور پینسلیں وغیرہ لے جائی جاتی رہی۔ آپ کو پتا ہے کہ کچھ فنڈ تو آپ کے ان ڈبوں سے صدقات اور خیرات میں سے نکلا ہے، اس میں سے بھی لیا گیا ہے، لیکن کچھ فنڈ جو ہے الہدا کے ڈونیشن سے ادھر دینا پڑا ہے کیونکہ رمضان کا موقع تھا اور ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، تو تقریباً 2,10,975 روپے جو ہیں وہ الہدا کے فنڈ سے ان صدقات وغیرہ میں مختلف جگہوں پر گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ دورہ قرآن کے لیے تقریباً 40 فہم القرآن کے سیٹ ایشو کیے گئے ہیں، اور پھر اسی طرح کافی لمبی رپورٹ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس وقت ٹائم چونکہ کم ہے۔ ادیبہ کچھ بتانا چاہیں گی؟ آپ بتائیں کہ کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے ادھر کیا کیا ہے، اگرچہ مجھے معلوم ہے ٹائم اتنا نہیں ہے کیونکہ میری ابھی فلائٹ ہے، تھوڑی دیر میں مجھے جانا ہے، تو وہ اصل میں تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ کل 8th بیچ کا ختم قرآن ہے اسلام آباد میں نے تو ان کو بہت کہا بھی اپنا پورا کر لو، لیکن انہوں نے روک رکھا کہ نہیں آپ آئیں گی تو ہمارے ساتھ شریک ہوں گی ہماری خوشی میں، اور پرسوں 9th بیچ کی انشاءاللہ تعالی وہاں اوپننگ سیریمنی ہے، اور ان کو پھر تھوڑا سا ٹائم مجھے دینا پڑے گا انشاءاللہ، اس کے بعد آ کر پھر میں آپ کے ساتھ جم کے بیٹھوں گی، اور انشاءاللہ تعالی بس صرف یہ تھوڑی سی یہ ایسا موقع ہے جب آپ کا ختم قرآن ہو اور اس وقت اگر میں کہیں چلی جاؤں تو آپ کو فیل ہوگا۔ بس امید ہے کہ نئے سال سے ہم پھر نئے جوش جذبے کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بلیو می کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کام کا اپنی محبت اور شوق ہے نا، وہ قرآن کی وہ کلاس ہے جو ڈیلی ہم پڑھتے ہیں۔ بلیو می، ویسے لگتا ہے میں جنت میں بیٹھی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ان کو میں نے شروع کرایا تھا قرآن پاک، ایک پارہ پورا پڑھایا تھا اور کچھ بیچ میں پڑھایا، سال میں 1 مہینے میں 1 یا 2 دن میں ان کو دیتی تھی، اور پچھلے مہینے تھوڑے سے 2-4 دن زیادہ دیے، اور اب وہ لوگ جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی ان سے کب نہیں، تو ذرا سا ان کو۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک میں دورہ قرآن جیل میں بھی لیڈیز جیل میں سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے لیے چونکہ ہر سال وہاں دورہ قرآن ہوتا تھا، رضیہ باجی وہاں کرواتی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے کیسٹ کلاسز سٹارٹ کی، اور میڈم کا 1 پارہ صبح لگایا 7 بجے اور 1.5 پارہ ڈیلی لگا، اور الحمدللہ وہ ایک کام ہوا وہاں پر پوری ٹیم نے کیا، اور آفٹر نون میں وہاں پر ایک میڈم کا کوئی سا بھی کیسٹ صبر پر، غیبت ہے، دعا، کوئی بھی چینج کر کے وہ لگتا رہا، اور پھر نیکسٹ ڈے اس کو جا کر پوچھا کہ کیا سنا آپ لوگوں نے، کیا پوائنٹس لکھے۔ وہاں ایسا کوئی پروگرام ہم نے ابھی بہت اچھی طرح پلان نہیں کیا ہے، میڈم کا انتظار بھی کر رہے تھے اور پرمیشن بھی ہمیں تھوڑی دیر سے ملی، لیکن رمضان میں کام سٹارٹ کر دیا تھا، اور ڈیلی وہاں پر کلرز آف اسلام کی کلاسز ہو رہی ہیں، اور بہت اچھا بچے لرن کر رہے ہیں، پوئمز وغیرہ اور سب آرٹ ورک اور سارا دعا وغیرہ کا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ گریجویٹ لیڈیز ہیں، سب سے زیادہ جیل میں جو تعداد ہے وہ 25 سے 30 سال کی لڑکیوں کی ہیں، اور گریجویٹ بھی ہیں، اور مختلف قسم کے ان پہ الزامات ہیں، قتل کی زیادہ ہیں، اور ان کو پھر ہم نے اپنے ساتھ جو پڑھی لکھی ہیں ان کو بھی میں کلرز آف اسلام کے روم میں مونٹیسری میں ان کو بٹھا لیتی تھی تاکہ آئندہ یہ بھی سیکھ لیں اور ان کی ٹریننگ ہو جائے۔ انہوں نے بہت ماشاءاللہ اتنا اچھا ان کا رزلٹ آ رہا ہے، جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں وہاں پر وہ، اور باقی یہ تھا کہ درس ڈفرینٹ ٹاپکس پر درس کروائے، اور ہم نے تمام الہدا کی برانچز سے لوگ لے کر کام کرے، اکٹھا کیا، طہارت پر درس دیا، وہاں پر دعا کی اہمیت پر درس ہوا، رمضان المبارک پر، توبہ پر۔ پھر وہاں کی جو انچارج شیبہ شاہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لائبریری کی اجازت مانگی کہ ہم کھول لیں، تو لائبریری کی بھی وہاں پہ پرمیشن مل گئی ہے، لائبریری کے لیے بھی بکس وغیرہ راشدہ باجی نے دی ہیں، اور قرآن دیا۔ وہاں فارینرز 25 ہیں، ان میں سے 4 مسلمز ہیں، ان کے لیے انگلش میں قرآن دیا، وہ بھی سٹارٹ کروایا ہے ان کو۔ اب اس کے لیے ایک ٹیم ورک ہوگا، یہ کام کریں گے مل کر تاکہ کس نے کس اس میں کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے صرف اندر ہی کام نہیں شروع کیا ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں، تمام لیڈی پولیس ان کو بھی ہم نے وہی کیسٹس دیے جو اندر ہم نے لگائے، اسی طرح وہاں جو ڈاکٹرز آتی ہیں ان کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ گیٹ سے شروع ہوئی ہیں بالکل اندر تک، ہم نے ساری ٹیم کو ملا کر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آگے بھی اللہ تعالی مدد فرمائے گا۔ اور
سب لوگ پھر یہ کہ راشن وغیرہ تقسیم کیے، کپڑے دیے اور عید گفٹ کیے، صلاۃ التسبیح کروائی. بہت عجیب قسم کا منظر تھا. میں بتا نہیں سکتی کہ کس طریقے سے وہ لوگ توبہ کر رہے تھے اور کتنے وہ لوگ دکھی ہیں. وہاں جا کر احساس ہوتا ہے ہمارا جو بھی وہاں جائے گا لگے گا اپنا دکھ کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں اور بہت روتی ہیں، توبہ کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں. عید کی نماز کروائی صبح جا کر وہاں پر، اللہ کا شکر ہے وہ بھی ہو گیا. اور دوسرا پروجیکٹ جس کی بھی پرمیشن مل گئی ہے آئی جی جیل صاحب سے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، ورکرز ہیں، ان کے کوارٹرز ہیں، 3000 سے زیادہ تعداد ہے لوگوں کی. ان کے گھروں کے لیے بھی ہم نے سوچا کہ صرف اندر کی لیڈیز کی تربیت کے ساتھ ساتھ باہر سب جو ورکرز ہیں سب کو لے کے چلیں. تو اس لحاظ سے ہمیں وہاں پرمیشن مل گئی ہے. وہ کوارٹرز جو ہیں وہ جینٹس جیل میں ہے، وہ جینٹس جیل جو بالکل الگ ہے، لیکن ہمیں اس کا وہ مل گیا ہے کہ ہم وہاں پر عید کے بعد اب وہ ہمیں ایک ہال دیں گے، اس میں ہم اسی طرح درس اور تعلیم قرآن کی وہ شروع کر رہے ہیں. تیسرا کام جو جیل کا الہدا والوں نے کیا وہ یہ کہ جو لوگ اندر لیڈیز ہیں ان کے جو پیرنٹس یا ریلیٹیوز جو ملنے آتے تھے ان سے ان کے گھروں کے سب کے تو نہیں 50% کے ایڈریسز لے لیے گئے ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ جائیں گے واپس تو ان کو انہی گھروں میں واپس جانا ہے. تو تبلیغ کا کام پھر وہاں بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے. تو ہم 3 پروجیکٹ لے کر اس طرح چلیں گے کہ سارا سب کو ایک ساتھ لے کر چلے. اور اس سلسلے میں ہمیں ہوم سیکرٹری صاحب نے اور ڈپٹی سیکرٹری صاحب نے بہت زیادہ مدد کا کہا ہے کہ آپ کی ہیلپ کریں گے، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ انشاءاللہ تعالی وہاں آپ ہمیں بتائیں اور آپ اپنا کام وہاں پر کرتے رہیں. اور پھر ایک دوسرا جیل جو ہے وہ جوینائل جیل کا ہے، وہ جہاں پر 12 سال سے لے کر 18 سال تک کے لڑکے ہیں، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی پھر کام شروع کرنا ہے. اور بس اسی طرح ابھی تو تھوڑی بہت کوشش کی ہے، آگے اللہ تعالی مدد فرمائے. اور اب میڈم آ گئی ہیں، میڈم کے ساتھ جو بھی میڈم کہیں گی جیسا ویسا کیا جائے گا. شکریہ. ایک اور چیز جس کو میں نے کافی حد تک الحمدللہ اس ٹارگٹ کو رمضان میں اچیو کیا، اول وقت کی نماز. وہاں 12:05 پہ اذان ہو جاتی تھی اور ہمارا دورہ قرآن 12 بجے ختم ہوتا تھا، تو 12:05 پہ سنت پڑھ کے پھر اور ساتھ ہی نماز پڑھ لیتے. اسی طرح جب تک میں میٹنگز وغیرہ کے بعد گھر آتی تھی تو 3:15 بجے عصر کی اذان ہو جاتی تھی، تو ساتھ ہی عصر پڑھ لیتے تھے. اور مغرب تو ظاہر ہے کہ ویسے ہی اس پہ، اور فجر بھی ظاہر ہے جب سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو پھر اول وقت میں شروع کرتے ہیں. اور تو الحمدللہ میں نے اپنے لیے ذاتی ٹارگٹ یہ رکھا تھا رمضان میں کہ اول وقت نمازیں پڑھنی، کیونکہ اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. لیکن کل سے میں آئی ہوں تو یہاں مجھے ابھی تک ٹائم کا بھی اور تھوڑا گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ جو کچھ ہم نے رمضان میں سیکھا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو یہ، کیونکہ ٹریننگ ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نہا کر نکلے ہیں. نہا کر نکلنے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا خاص، دن بھر میں وہ ٹائم جب آپ نہا کے باہر آتے ہیں تو ایک خاص سکون بھی ہوتا ہے جسم میں اور ایک فریشنس کی فیلنگ ہوتی. تو رمضان گزرنے پر بالکل مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے روحانی طور پر ایک نہا کر نکلے، ایک سکون بھی، خوشی بھی اور ایک سینس آف اچیومنٹ بھی تھی الحمدللہ. اور اب فکر اس بات کی تھی، جو ختم ہوتے ہی جب عید کا اعلان ہوا تو میرے آنسو ٹپک پڑے کہ رمضان 11 مہینے بعد آئے گا، اتنا دور چلا گیا. کیونکہ ہر چیز ریگولر ہو جاتی ہے نا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا کام کاج، ایک بہترین ایمانی کیفیت ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سال بھر میں وہ چیز قائم رہے اور ہم ان چیزوں کو بھولے نہیں. اور ماشاءاللہ یہاں میرے سامنے ایک رپورٹ رکھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی رمضان میں یہاں پر. تو میں چاہتی تھی کہ ان کو انعام دیا جائے. لسٹ تو بنوا لی اور اب انعام اگر لے آئیں تو سب کے سامنے ان کو، کیونکہ دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی انعام تو ملنا ہی چاہیے نا. کیونکہ روزے کے ساتھ اس پوری کمٹمنٹ کو نبھانا یہ بھی ایک اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگوں نے ہو سکتا ہے کسی اور نیکی میں بہت سبقت کی ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا انعام مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.